السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج الحمد للہ ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین کے اوپر بھی رضا رضوی بھائی ہیں، اور اس کے علاوہ معاویہ عباسی بھائی ہیں، اور اس پینل کو تشکیل دینے کا ایک بہت اہم معاملہ تھا، ایک علمی معاملہ تھا، ایک ایسا معاملہ جس میں اصل معاملہ یہ تھا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں کچھ، ان کی اصلاح مقصود ہے۔ یعنی وہ اصلاح کس حوالے سے مقصود ہے کہ ایک اہم شخصیت ہیں اسلام کی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی، اور ہماری سمجھ لیجئے ماؤں میں سے ایک ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے حوالے سے ایک فتنہ پوری دنیا کے اندر کچھ لوگوں کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے کہ ان کو شہید کیا گیا، ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و زیادتیاں ہوئیں، اور اس ظلم و زیادتی کے اوپر اہل بیت خاموش رہے، پورا قبیلہ بنو ہاشم خاموش رہا، پورا قریش خاموش رہا، عرب کے تمام قبائل خاموش رہے، ہزاروں صحابہ خاموش رہے، اور ان سب نے اس سب کے باوجود بھی حضرت ابو بکر کی بیعت کی، عمر کی بیعت کی، حضرت عثمان کی بیعت کی، ان تمام مظالم کے اوپر وہ سب خاموش رہے، اور سیدہ فاطمہ مظلومانہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ تو یہ جو فتنہ ہے یا یہ ایک جھوٹ ہے جو کہ امت کے اندر پھیلایا جا رہا ہے اس وقت بہت زور و شور کے ساتھ، ان کے ایام بھی منائے جاتے ہیں اس حوالے سے کہ ان کو شہید کیا گیا اور کیسے شہید کیا گیا اور کیا کیا اس کے اوپر معاملات ہوئے۔ تو اس جھوٹ کو یا اس معاملے کو سمجھ لیجئے علمی لحاظ سے ہم نے سمجھنے کے لیے آج دو شخصیات کو دعوت دی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو رضا رضوی بھائی ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں اس حوالے سے کہ یو کے اندر ہو معاملہ شیعوں کی طرف سے کسی ڈیبیٹ کے حوالے سے، آج سے سمجھ لیجئے 10 سال پیچھے چلے جائیں آپ سپیکرز کارنر کے اوپر، یا پھر شیعہ کی مجالس کے حوالے سے، شیعہ کی طرف سے امامیہ کا ڈیفنس کرنے کے حوالے سے، سمجھ لیجئے یہ رضا رضوی بھائی یو کے اندر شیعہ کو ڈیفینڈ کیا کرتے تھے کسی زمانے کے اندر، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، اور یہ امامیہ کے ان عقائد جو کہ قرآن و سنت سے ٹکراتے تھے یا اس سے کوئی سمجھ لیجئے دین اسلام کے اوپر زد پڑتی تھی، تو انہوں نے پھر ان چیزوں سے اعلان برات کیا، اور بڑے علمی لحاظ سے بڑے احسن انداز کے اندر اعلان برات کیا ان اہل تشیع سے یا ان امامیہ سے جو کہ قرآن و سنت کے منافی چیزیں، چاہے توحید کے نام پہ ہوں، چاہے رسالت کے نام پہ ہوں، چاہے عقیدہ امامت کے نام کے اوپر ہوں، چاہے بدعات کے نام پہ ہوں، چاہے امامت کے نام پہ ہوں، چاہے ماتم کے نام پہ ہوں، چاہے اور کسی پرابلم کے اوپر ہو، تو انہوں نے ان چیزوں کے اوپر اعلان برات کیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ یہ قرآن و سنت کے منہج کے اوپر آ کے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنا کام کر سکیں، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ شیعوں کی طرف سے بیش بھی کیا گیا۔ حالانکہ وہی بندہ جو پہلے شیعوں کو ڈیفینڈ کرتا تھا، شیعوں کا پیغام جو ہے دیگر سنیوں کے سامنے رکھا کرتا تھا، لیکن جب اس نے قرآن و سنت کی بات کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی، یا اہل بیت کا اپنا کیا عمل تھا اس کو پریزنٹ کرنے کی بات کی، تو ان کے خلاف بہت سارے شیعوں نے محاذ کھول لیا۔ تو اس لیے آج سب سے پہلے ہم چاہیں گے کہ رضا رضوی بھائی اس معاملے کے اوپر، یعنی سیدہ زہرا کے شہادت کے فتنے کے معاملے کے اوپر، یا اس کو اگر وہ جھوٹ سمجھتے ہیں یا فتنہ انگیزی سمجھتے ہیں، شر انگیزی سمجھتے ہیں، یا اس کو وہ کیا سمجھتے ہیں، یا وہ جب شیعہ ازم کے اندر تھے یا امامیت کے اندر تھے، 12 امامی عقائد کے اوپر تھے، تو اس وقت یہ کیا سمجھتے تھے، یا ان کو کیا اس کے اوپر پٹی پڑھائی جاتی تھی یا سمجھایا جاتا تھا، جو آج یہ اگر قرآن و سنت کے منہج پہ آئے ہیں تو یہ کیا اپنے مسلمان بھائیوں کو میسج دینا چاہیں گے، یا وہ لوگ جو کہ ابھی بھی اس باطل عقیدے کے اوپر سٹینڈ کرتے ہیں کہ سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی حضرت عمر کے ہاتھوں معاذ اللہ، اور اس کے اوپر پوری امت مسلمہ خاموش رہی، حضرت علی خاموش رہے، پورا خاندان بنو ہاشم خاموش رہا، یا قبیلہ بنو ہاشم خاموش رہا، اس کے اوپر ان کے کیا تاثرات ہیں، پہلے ان سے تاثرات لیں گے، پھر اس کے بعد ہم دعوت دیں گے ان کی باری کے بعد معاویہ عباسی بھائی صاحب سے، جن کی علم حدیث کے اوپر اور فقہ کے اوپر اور اس کے علاوہ سمجھ لیجئے یہ جو کمپیریٹیو سمجھ لیجئے سیکٹیرین ایشوز ہیں ان کے اوپر، یا شیعہ کے اوپر، یا 12 امامیہ مسائل کے اوپر بھی اچھی ماشاءاللہ گرپ ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ان کو دعوت دیں گے کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں اس حوالے سے، ان کے پاس بھی کچھ ریسرچز ہیں تو وہ بھی شو کریں گے، یا پھر شیعہ کتب کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے شو کریں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کی کتابوں کے اندر یا ان کی کسی خاص کتاب کے اندر کیا معاملہ اس حوالے سے ہے، اور وہ کیا
ہونا چاہیے اس کے حوالے سے. تو میں بلا تاخیر دعوت دوں گا رضا رضوی بھائی کو کہ وہ آ کے اپنا خیال ظاہر کریں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں شہادت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر. تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں. جی رضا رضوی بھائی. ہاں اکبر بھائی تھینک یو, مہربانی اکبر بھائی, شکریہ بہت بہت آپ کا کہ آپ نے اتنے اچھے کلمات سے مجھے یاد کیا. میں I'm not worthy کہ آپ اتنا اچھا مجھے تعارف کرتے, مگر بہرحال آپ نے کر دیا اب. مگر I appreciate اکبر بھائی. So پہلے تو میں اپنے ویورز سے تھوڑی معذرت کر لوں. Obviously I am going to speak, میں اردو میں بولوں گا, مگر as I'm not from Pakistan, میرے اردو کا ایک ظاہر سی بات ایکسنٹ ہے, تو اس کے لیے معذرت کر لوں کہ there's going to be a bit of an English accent, مگر الحمدللہ اردو پہ امور میرے پاس اچھا امور ہے, مگر ایکسنٹ رہے گا. اس کے لیے I can't do nothing, it's my parents' fault that I was born in the UK. تو میں اس پہ کچھ کر نہیں سکتا میں. مگر let's going back to your point, اکبر بھائی, بڑی آپ نے بڑا اچھی طرح آپ نے پورا معاملہ سمجھایا, اور بالکل یہ والا معاملہ اکبر بھائی اور معاویہ بھائی. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے امامیہ ہے, اور میں نے امامی مذہب کو اچھی نیت سے پڑھا ہے. میں نے سنی مذہب کو بھی پڑھا ہے اچھی نیت سے, دوسرے مذہبی جو ہیں عبادیہ زیدیہ سب کو پڑھا ہے. اور ایک مجھے ہمیشہ شروع سے ایک انٹرسٹ رہا ہے کمپیریٹیو اسٹڈی سے, مجھے ایک انٹرسٹ ہے. اور مجھے ہمیشہ یہ ہے کہ ہر فرقے کے ساتھ آپ نے عدل کرنا ہے. اس وجہ سے ہمارے مولانا اسحاق تھے رحمۃ اللہ علیہ, ایون تب میں امامی تھا بہت پہلے عرصے میں, تب میں ابھی تک مطلب عقیدہ امامت اور جو امامی عقائد تھے ان کو رکھتا تھا. ابھی تک میں مولانا صاحب کو اپریشیٹ ہمیشہ کرتا تھا کہ یہ آدمی فیئر ہے, کہ یہ کوشش کرتا ہے, کہ حالانکہ I used to disagree with him کہ نہیں وہ ابھی تک ان کی باتوں کو مانتا نہیں تھا, ویسے ظاہر سی بات ابھی تک امامیہ تھا, مگر I would say اور کہ یہ آدمی فیئر ہے, کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے پرسن کا پوائنٹ آف ویو کو آپ غلط ریپرزینٹ نہیں کریں, جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں اسٹرو مین. اسٹرو مین سمجھتے ہیں؟ اسٹرو مین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ خود بخود ایک کمزور عمارت بنائیں اور خود بخود توڑ دیں, اور کہیں کہ دیکھو میں نے رد کر دیا, حالانکہ مخالف کا وہ عقیدہ ہے نہیں تو, یا وہ نظریات ہے نہیں. تو یہ جو سیدہ زہرا کی جو شہادت ہے سلام اللہ علیہا, اور جو پورا معاملہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, رضی اللہ عنہ کا, کہ انہوں نے شہید کیا سیدہ زہرا کو, اور یہ جو سب معاملہ ہے یہ ایسی چیز ہے جس پہ امت میں بہت بڑا درار ہے. اس کی وجوہات پہ ایک نیچرل بات ہے کہ تب میں امامی بھی تھا. پاکستان میں اور دوسرے جو ممالک ہیں وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, وہ سنی اکثریت ہوتی ہے وغیرہ, جو ہم ادھر باہر آتے ہیں ادھر بھی تھوڑا سا ایک پریشر تو آتا ہے. مگر میں ایک مطلب ان معاملے میں کافی سیدھا تھا کہ اگر حضرت عمر نے یہ کام کیا ہے تو پھر تو میں حضرت عمر کو صرف مانوں گا نہیں, اعلان بات بھی کروں گا. اس لیے جیسے جو حضرت سیدہ زہرا کو شہید کرے گا اس کے بعد میں کوئی ان کو حضرت تو نہیں کہوں گا, میں رضی اللہ عنہ کہوں گا. وہ بات سننے کو اچھی لگے یا نہیں لگے مجھے کیا, میں تو جیسے کسی سنی کو اچھی بات, حالانکہ کسی کو پسند آیا کہ میں یزید کو نہیں مانتا تو کیا امام حسین کو شہید کیا ختم ہو گیا. تو ویسے ہی سیدہ زہرا کا جو معاملہ ہے, ویسے جو سیدہ زہرا کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ ایسے ہی تھا, اور یہ بہت بڑا درار ہے. تو میں نے اس پہ اصل میں پھر تحقیق کی, اور پہلے مولانا صاحب کو بھی سنتا تھا. مولانا صاحب نے اس معاملے میں کافی رجال پہ انہوں نے باتیں کی تھی. پھر تب بعد میں میرا زمانہ آیا کہ میں نے اس پہ تحقیق کی, تھوڑا سا میں نے اپنا جو ایک میتھڈولوجی ہے, جیسے ایک منہج ہے, وہ تھوڑا سا قائم کرنا کیا, کہ ایک منہج ہوتا ہے, ایک میتھڈولوجی ہوتی ہے, کہ آپ یہ نہیں کہ بس ایک کتاب میں روایت آ گئی, وہ 10 کتابوں میں 10 روایتیں آ گئی تو آپ نے کہہ دیا تواتر ہے. یہ جو تواتر والی بحث ہے نا, اس نے کافی مجھے اور بہت سے لوگ کو خراب کیا ہوا ہے. اس لیے اسی بحث کے تحت میں نے یہ تو سمجھ گیا تھا کہ ہمارے پاس کوئی زیادہ اس میں کوئی اسانید کے حساب سے کوئی زیادہ صحیح سند نہیں ہے. مگر جو پتی شیعہ مولویوں نے جنرلی پڑھائی ہوئی ہے ہمیں, وہ یہ ہے کہ دیکھو یار اگر سندیں نہیں ہیں تو یہ تو تواتر ہے. 20 کتابوں میں مختلف روایتیں آ رہی ہیں مختلف لوگوں سے, تو تواتر ہو گیا. تم سند کو کیا دیکھ رہے ہو؟ تب اتنی روایتیں آ جاتی ہیں تو پھر سند تھوڑی دیکھی جاتی ہے. تو اکثر آپ یہی دیکھتے ہیں. اس لیے بیسکلی جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں پہلا مقدمہ وہ بیسکلی یہ مان رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح سند نہیں ہے. تب وہ ایسی باتیں شروع کر دو تو سائیکولوجیکلی چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بیسکلی صحیح سند نہیں ہے.
تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کا پھر میں نے تب تھوڑا سا اس میں منج سے کیا, میں نے کہا یار اگر 10 جھوٹے لوگ اگر 10 جھوٹے لوگ ایک چیز بیان کریں تو تواتر کیسے بنا؟ وہ تو پھر تواتر 10 جھوٹے لوگ کا بنا نا, یا اس میں سے 5 جھوٹے اور 5 مجہور. مطلب ایسے اگر آپ تواتر بنائیں گے تو آپ نے 10 جھوٹے لوگ ساتھ ہو کے انہوں نے جھوٹ بول دیا تو کیا ہو گیا؟ یہ کون سا تواتر؟ یہ تو 10 جھوٹے لوگ کا تواتر. تو پھر میں نے دیکھا کہ اصل میں جو اصل منہج ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو صحیح تواتر چاہیے تو آپ کو انڈیپینڈنٹ صحیح اسانی چاہیے. آپ 10 صحیح اسانید لے کے آئیں انڈیپینڈنٹلی, جو ہر سند میں مطلب جو شرائط ہیں صحیح ہونے کے لیے وہ سب کو فلفل کرتے ہیں, اس کے بعد پھر تواتر بنتا ہے. تو بیسکلی تب میں نے یہ چیز دیکھی اکبر بھائی, تو پھر مجھے یہ سمجھ میں آیا, اور میں نے محققین اور جو لوگ علم رجال میں ماہر ہیں, الحمدللہ میں لاکی تھا کہ حالانکہ میں نے علم رجال پہ جو بیسک بنیادی باتیں مجھے آتی ہیں, I've studied enough, مگر because I was in, میں اس سائیکلز میں تھا, مجھے سنی بھی جانتے تھے, میں شیعہ کو بھی جانتا ہوں جو اہل علم ہے, ان سے رابطہ تھا, اور جو ان میں جو مخلص لوگ ہیں تو میں ان سے بات کرتا تھا. وہ بیسکلی یہ کہتے تھے کہ نہیں, صحیح اسانید میں بیسکلی جو آپ کو نظر آئے گا آپ کے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اور تب صحیح اسانید فائنلی ہمیں ملتی بھی تھی. اگر کوئی فائنلی آپ کو اتنی ڈھونڈنے کے بعد آپ کو 1 یا 2 صحیح اسانید مل گئی, تو کبھی کتاب میں مسئلہ کہ وہ کتاب ہی ثابت نہیں, یا کبھی یہ مسئلہ کہ جو اصل روایت آ رہی ہے وہ الفاظ مبہم آ رہے ہیں, کہ وہ الفاظ مبہم آ رہے ہیں. تو بیسکلی ہر معاملے میں جو ہم نے اسانید اور ان چیزوں کو دیکھا اکبر بھائی, ہمیں نظر آیا کہ تب مشکلوں سے اسانید ایک چیز ثابت بھی ہوتی ہے. تو یا تو کتاب ثابت نہیں جس میں روایت آ گئی, یا کبھی کبھی معاملہ ہو گیا کہ اگر کتاب ثابت ہے تو الفاظ مبہم ہے روایت کے. تو آپ کو ہمیشہ بیسکلی مجھے ایک مسئلہ شروع ہوا کہ یار یہ کیا اتنا بڑا دعویٰ آپ نے, دیکھیں یہ کوئی ایسا دعویٰ تو نہیں ہے کہ آپ نے بس, آپ کو پتا ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دمکی کا واقعہ, کہ جیسے بعض سنی کتابوں میں آتا ہے دمکی. اگر شیعہ امامیہ یہ موقف رکھتے تو ٹھیک ہے, یہ ابھی تک ایک دعویٰ تو ہے, آپ نے ثابت کرنا ہے, مگر چلو ایک دعویٰ ہے, مطلب اتنا ایکسٹریم بڑا دعویٰ نہیں ہے compared to as تقابلاً compared to شہادت. تو ہم کہتے ٹھیک ہے تاریخی روایتوں میں آتا ہے, ہاں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے, ہم نہیں مانتے, مگر چلو آپ لوگ نے ماننا ہے دم کی, آپ لوگ سوچتے ہیں نفی ہے, مگر یہ چیزیں مان رہی نہیں نا, وہ تو اس سے آگے جا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سیر زار شہید ہوئی ہیں. تو آپ اس لیول پہ آ جاتے ہیں تو پھر بھائی آپ نے جو ثبوت لے کے آنا ہے بہت اسٹرانگ لے کے آنا ہے. As they say in English, the bigger the claim, the bigger the evidence. جتنا بڑا دعویٰ اتنے بڑی دلیل. بالکل. تو بیسکلی یہ تب تو میں نے جب چیزیں دیکھی میں نے سمجھ میں آیا کہ بیسکلی ہمارے پاس کوئی کتابیں, ہمارے پاس کوئی معتبر کتاب سے, کوئی سریعتاً الفاظ سے صحیح سند ہمیں مل رہی نہیں ہے. اب اگر مجھے اس ٹائم پہ اب میرا زمانہ آ گیا کہ اگر مجھے اب ایک صحیح سند مل بھی جاتی, اب مجھے سوچیں مل بھی جائے, تو اب یہ کوئی اینڈ آف دا ورلڈ نہیں ہوتا کہ آپ اتنی بڑی بات ثابت کریں. جیسے امام حسین کی شہادت پہ آپ کہیں گے کہ آپ بس ایک صحیح سند لے کے آئے. امام حسین کی شہادت تواتراً, قرائن سے, تاریخ سے, اتفاق امت سے, ہر چیز سے ثابت ہے. تو سید زہرا کی شہادت کے مطلب اتنا یہ ویک مقدمہ ہے کہ اگر آپ سوچیں کہ ایک صحیح سند مل بھی جائے معتبر کتاب سے, سریعتاً الفاظ سے, تو یہ کیا واقعی میں انف ہے؟ یہ واقعی میں کیا انف ہے کہ ایسی بڑی چیز کو مانے؟ اس لیے اور وہ بھی شیعہ امامی کی کتابوں میں, اپنی کتابوں میں, اپنا جو پورا ایک مذہب اس چیز پہ بنا ہوا ہے, انہی کتابوں میں آپ کو ایسی بات مل جائے تو آپ یہ کہیں نہیں امت پہ یہ بیسکلی ہمارا ایک نظریہ ہے. تو اگر آپ ایسے نظریہ رکھنا ہے پھر تو ہر آدمی اپنے عجیب نظریہ رکھے. اور جو بین بات ہے جو حضرت عمر سے جو ایک بکس کا جو معاملہ تھا, حضرت عمر کے کا جو مقام ہے اور جو ان کا ایک مرتبہ ہے, وہ ہم شیعہ کبھی دیکھ ہی نہیں سکتے. اس لیے آپ جتنی بھی اکبر بھائی آپ لوگ کہیں گے حضرت عمر نے یہ کیا, وہ تو اتنے اچھے تھے, ہم کہیں گے وہ جو بھی کیا, تب سید زہرا کو شہید کیا ہے نا, ختم ہو گیا معاملہ. بالکل. تو یہ ایک مینٹل وہ چیز بن جاتا. تب میں جو حضرت میں جو اصل تب میں نے اس نیریٹو کو توڑا ہے سید زہرا کی شہادت کا, اور میں اس بات کو میں نے سمجھا ہے, اس کے بعد میں نے حضرت عمر کے سامنے پھر میں نے ان کی تاریخ اور جو ان کے ہسٹوریکل جو ان کا کیریکٹر ہے, پھر مجھے تھوڑا سا ان سے سمجھ میں آیا کہ مجھے اب سمجھ میں آتا ہے کہ سنی کیوں ان کو مانتے ہیں.
مطلب ان کے کیا کنٹریبیوشنز ہیں. سید رضا جی کی شہادت کا تو ماننا تھا بیسکلی وہ تو ایک پورا ایک برین ہی ختم تھا اس پہ. تو یہ میں صحیح اس لیے میں اس بات پہ آج آگے آیا ہوں تاکہ اس معاملے کو ڈیل کروں, تاکہ ہمارے جو شیعہ امامیہ بھائی ہیں ان کی اس معاملے میں اصلاح ہو کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بیسکلی فراڈ ہے, دس از ناٹ ٹرو اینڈ دس از سم صحیح تھنگ دیٹ آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس معاملے میں. صحیح صحیح تو اس لیے میں آج آیا ہوں اس معاملے کو علمی انداز سے ہماری امامیہ کی کتابوں سے علم رجال سے ڈسکس کرنے کے لیے, تاکہ ہم اس پہ آگے جائیں اور لوگ کو تحقیق پیش کریں کہ اصل میں یہ معاملہ ہمارے یہاں خود ثابت نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اصل جی میں اب بس آپ انشاءاللہ آپ یو کین برنگ معاویہ بھائی ان تاکہ ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو اور پھر جی ہم جی انشاءاللہ اس کو پھر انٹلیکچولی ڈیل کریں گے. جی جی بہت شکریہ رضا رضوی بھائی. اب میں دعوت دوں گا معاویہ عباسی بھائی کو کہ اب وہ اپنے پوائنٹس جو وہ علمی لحاظ سے رکھنا چاہ رہے ہیں اس معاملے کے اوپر, تو وہ ضرور سٹیج پہ آئیں اور وہ اپنے معاملات جو اس حوالے سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے جو وہ اس کو علمی لحاظ سے اس معاملے کو رد کرنا چاہتے ہیں یا اس کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد وعلیکم للہ رب السلام. العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. اکبر بھائی امید آپ دونوں بھائی خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ شکر ہے. اچھا, تو آج ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے متعلق امامیہ کی تراث میں, جیسا کہ رضا بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ امت کی تراث تو دور, امامیہ کی اپنی تراث میں بھی یہ انتہائی قلیل ہے. یعنی کہ جو روایات ہیں وہ انتہائی کم ہیں جتنی ہونی چاہیے تھی, اور جو ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو جیسے رضا بھائی نے کہا کہ کوئی ایسی معتبر کتاب نہیں کہ جس کے اندر کسی معتبر سند کے ساتھ صراحتاً ایسے کسی واقعے کا ذکر ہو. مثلاً یہ ایسا ہی ہے کہ اہل تاریخ اور سب لوگ اسٹرگل کر رہے ہوں, پھنس رہے ہوں اس چیز میں, اس بات کرنے میں کہ حضرت حسین شہید ہوئے یا نہیں ہوئے. یعنی کہ ان کی شہادت اتنا بڑا مارکہ ہے جس کے اوپر کثرت سے صحیح اسانید موجود ہیں کہ واقعی ان کی شہادت کا وقوع ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے ان کے سیاسی اثرات دیکھے کہ ملک میں بغاوتیں ہوئی, اہل کوفہ نے بیعت توڑ دی, اہل حجاز نے بیعت توڑ دی, ملک میں ایک دنگے فساد کی ایک لہر چل رہی ہے. اب حضرت حسین سے بھی ایک بڑی شخصیت تھی سیدہ فاطمہ کی, اور ہیں بھی وہ ایک عورت. بالکل تو اس کے مطابق جو کیا کہنا چاہیے, جو اثرات مرتب ہونے چاہیے تھے ان اس سے اثرات بھی کا بڑے اجر ہونے یقین تھے. نظر نہیں آتا, اور بلکہ وہ جب امام سیدنا حسین سے بھی بڑی شخصیت تھی, ان کی تو والدہ تھی اور ڈائریکٹ نبی علیہ بالکل, السلام کی بیٹی. بالکل اور ایک خاتون تھی, ایک خاتون کا معاملہ اور ایک مرد کا معاملہ زمین آسمان کا فرق ہے, اور پھر نبی علیہ السلام کی لخت جگر ہوں, اور پھر اثرات تو دور, یعنی کہ تاریخی اثرات دور, اہل سنت کی تراث یا کسی اور فرق کی تراث تو دور, ہم جب دیکھتے ہیں کہ امامیہ کی اپنی تراث میں کیا ہے اس متعلق, تو عموماً کیا پاتے ہیں, عموماً جھوٹی اور وضع شدہ روایات پاتے ہیں, یا ایسی کتب میں ان کا ذکر پاتے ہیں جو کتب امامیہ کے ہاں معتمد علیہ ہی نہیں, جو ان کے ہاں معتمد ہی نہیں, جو ان کے جید محققین جن چیزوں کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. اگرچہ ان کے پھر بعض محققین نے اس چیز پہ بہت زور لگانے کی کوشش کی. میں آپ کے سامنے میں اسکرین شیئر کرتا ہوں, آپ اگر لا سکیں. آپ دیکھ سکتے ہیں. جی جی بالکل آ رہی اسکرین آپ کی سامنے, اس کو تھوڑا زوم کر ہاں, دیں, باقی جی نظر آ جی, رہا اب صحیح نظر آ رہا ہے. جی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, تالیف احمد سلمان. ہے جی. اب یہ کتاب سیدہ فاطمہ کی شہادت کے اوپر عمومی طور پہ کہ ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ, یہ احمد سلمان صاحب کی کتاب ہے, تیونس کے یہ محقق ہیں. ان کی اب کتاب کا تو اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے, کافی امامیہ زور و شور سے اس کتاب کو پھیلا رہے ہیں. تو صحیح ادھر انہوں نے بعض روایات کا تذکرہ کیا ہے. امامیہ میں سے بعض سے جب ہماری گفتگو بھی ہوئی تھی تو ان جمع کردہ روایات پہ بہت ناز تھا, تو ہم نے سوچا کہ ان میں سے بعض کے اوپر تعلیق کریں, اور جتنی پہ اس موقع پہ تعلیق ہو گئی یا جتنی پہ اگلے مرتبہ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے روایات کو اس طرز پہ جمع کیا ہے, میں چاہتا ہوں رضا بھائی بھی اس چیز میں میرا ساتھ دیں, کہ روایت میں جی انہوں جی نے اس طرح سے جمع کیا ہے کہ مختلف ائمہ سے ان کا دعویٰ, کیونکہ دعویٰ تواتر ہے,
تو وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ہر فرد سے دکھائیں گے، یعنی نبی علیہ السلام سے بھی دکھائیں گے، سیدنا علی سے بھی دکھائیں گے، حضرت حسن حسین، یہاں تک کہ مطلب حسن عسکری تک جو ہے وہ ہم دکھائیں گے، اور دیگر افراد سے بھی دکھائیں گے۔ تو یہ وہ روایات ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ماروی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی۔ میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ رضا بھائی بھی ان چیزوں پہ کمنٹ کرتے جائیں۔ پہلی ہی روایت بیان کرتے ہیں، ما ورد فی کتاب سلیم بن قیس، کہ جو سلیم بن قیس کی روایت کی کتاب میں وارد ہوئی۔ یہ اصلاح امامیہ چینل ہے، اس پہ ہم نے کافی ساری کتاب سلیم بن قیس کے اوپر جو ہے وہ روایات کے اوپر ویڈیوز بنا رکھی ہیں کہ جی تو بالکل شروع میں ہمارے اخ سلمان نے کتاب سلیم کا ذکر کر دیا۔ مطلب یہ تو یہ اب جب تک شیعہ امامیہ کو اپنی اصل میں جو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا، دیکھیں آپ کے خصوصاً انڈیا پاکستان میں اب جنرلی سنی کلچر میں آپ لوگ جو اب تو ایون جو لیس قسم کے جو بندی بلوی تھا ان کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ حدیثی کتابیں کے نام کیا ہوتا ہے، اوتھینٹسٹی کیا ہوتی ہے، ایک معاملہ شروع ہو گیا ہے خصوصاً آج 21 سینچری میں۔ ہم شیعہ اس معاملے میں آپ کی کتابوں کو جانیں گے کہ صحیح ستہ یہ ہے، بخاری میں ہے، یہ ہمیں اپنی کتابوں کے بارے میں اکثر نہیں پتا ہوتا، نہیں پتا ہوتا، بالکل ایسے۔ تو اس لیے اکثر آپ دیکھتے ہیں کتاب رضا بھائی یہ تو آپ کتابوں کی بات کر رہے ہیں، جو شیعہ، میں ایک میرا اپنا کولیگ تھا تو میں نے اس سے صرف اتنا پوچھ لیا کہ آپ کو پتہ ہے امام زین العابدین کا اصل نام کیا تھا؟ آپ یقین جانیں وہ شیعہ کو نام ہی نہیں پتا تھا امام زین العابدین کا اصل نام۔ وہ کہیں گے امام سجاد لقب سے، ہاں جو اصل میں ہمارے یہاں کلچر وہ مجلس اور ممبر کا کلچر ہے، اور ادھر سے اکثر چیزیں سیکھی جاتی ہیں۔ تو اب کتاب سلیم کا عمر بھائی نے ذکر کیا ہے، اب اس پہ تو پورا ان لوگ نے تحقیقی جائزہ کیا ہے، مگر وہ یہ کہ جب تک آپ ان چیزوں کو دیکھیں گا نہیں کہ یہ جو سورسز ہیں یہ ہمارے یہاں کیا معتبر ہے بھی یا نہیں، اس کو معتبر کون مانتا ہے، ہمارے محققین، اور میں شیعہ امامے کی بات کر رہا ہوں، ان کے علماء نے کیا بات کی ہے، لوگ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ہر جو سورس ہے دیکھنی پڑے گی کہ ہر جو اب بیسکلی ہم جو آج ابھی شروع کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ جو روایتیں ابھی یہ تو انشاءاللہ 2-3 شوز میں بھی تک جائے، مگر وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے ہم دکھانا چاہیں شیعہ عوام کو کہ آپ دیکھیں کہ ہر جو آپ کے پاس روایت آتی ہے ان کا آپ سندی لحاظ دیکھ لیں کہ سندی اس کا کیا لیول ہے، اور تب سندی لیول آپ دیکھیں گے اس میں کذاب، غالی کا مطلب ایکسٹریمسٹ، میں شیعہ رجال کی بات کر رہا ہوں، شیعہ امامیہ، شیعہ اپنا رجال، کہ ہمارے علماء رجال نے کیا لکھا ہے متقدمین نے کہ وہ غالی، وہ مجہول، وہ ضعیف، اور پھر جو صحیح نکلتی بھی ہیں اگر نکلتی ہیں تو آپ دیکھیے گا وہ کس کتاب میں آتی ہے، ان کے الفاظ کیا ہیں۔ تو آپ بیسکلی بائی دا اینڈ وے آپ لوگ یہ عدالت یہ بیسکلی اس لیے یہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ ہم عوام کی عدالت میں دینا چاہتے ہیں، اس لیے جو گول کیپر ہوتے ہیں ہر فرقہ کے وہ تو بیسکلی ان کو آپ بدل ہی نہیں سکتے، وہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ بیسکلی عوام الناس کے لیے جو ایک علمی لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنا، اور جو فیئر لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ان لوگوں کے لیے یہ ہے جنہوں نے دیکھنا ہے وہ ایک دلیل کافی ہوتی ہے، جو نہیں دیکھنا 1000 دلیل بھی کافی نہیں ہوتی۔ جی ماوی بھائی آگے چلے مولانا۔ جیسے کہ رضا بھائی نے بھی بتا دیا کہ کتاب سلیم کے متعلق اس چینل پہ بھی ہم نے انشاءاللہ آپ لنکس بھی نیچے دے دیجئے گا، کافی ساری ویڈیوز اسی چینل کے اوپر 3 ویڈیوز بالکل بنی ہوئی ہیں، اور ان میں مزید اضافے کی بھی گنجائش ہے، لیکن میں یہاں پہ سرسری ہلکی سی تعلیق جو ہے وہ کرتا چلوں کہ یہ کتاب ہے التاسیس فی نسبت کتاب سلیم بن قیس۔ یہ کتاب سلیم بن قیس کی نسبت کے اوپر جو ہے وہ کتاب لکھی ہے شیخ حسین علی مصطفیٰ نے، یہ سعودی عرب کے امامی محقق ہیں، اور انہوں نے اس کتاب کی جو ہے وہ تحقیق کی ہے۔ میں صرف اس کی فہرست دکھاتا ہوں، اکثر چیزیں ہم نے ویڈیوز میں پریزنٹ کی ہوئی ہوتی ہیں، میں صرف ایک فہرست دکھا دینا چاہتا ہوں۔ وہ ان علماء کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے طعن کیا کتاب سلیم پہ، مثلا پہلا نام کا ذکر کرتے ہیں شیخ مفید محمد بن نعمان۔ رضا بھائی تھوڑا بتائیں کہ شیخ مفید کون ہے؟ شیخ مفید از فرام دا سلف، یہ امامیہ کے سلف میں سے، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امامیہ کی جو ایک بنیاد ہے وہ بنیاد رکھنے والے عالم ہیں، یہ جو ہمارے شیخ طائفہ، یہ شیخ توسی صاحب، یہ جو لوگ ہیں یہ بیسکلی سب ان کے آپ کہہ سکتے ہیں ان کے لیول کے لوگ ہیں، ان کے نیچے ہیں، تو یہ ان کے نیچے جو ہمارے جو نجو بلاغہ کے جو مصنف ہیں سید رضی، اور جو ان کے بھائی ہیں سید مرتضیٰ، یہ دونوں بھائی شیخ مفید کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو شیخ مفید کا ایسا نام ہے، سمجھ لیں امامیہ کے امام شافعی ہیں۔ No, that's the best way to say it.
ہاں شیخ مفید کے بعد جو ہے وہ غدائری کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب کے بارے میں تان کیا. پھر اس کے بعد ابن ابی داود، ہلی، سید مصطفیٰ، پھر شیخ ابو الحسن الشعرانی، سید ہاشم معروف الحسنی، شیخ مرتضی الحائری، شیخ خوئی نے خود، حسین المنتظری، سید علی السیستانی، یعنی کہ جو امامیہ کے مرجع اعلیٰ ہیں آج کل کے زمانے میں. بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ ان کا ہم پڑھ کر ہی سنا دیں کہ انہوں نے جو اس کے متعلق تعلیق کیا. پھر ہاں، اس انشاءاللہ لیے ہم اگلی روایت. سید سستانی کا اچھا ہوگا، تو اس لیے آج کے جو امامیہ ہے ان کو سستانی کا مطلب ایک سب سے تصور ہے زیادہ کہ ہاں وہ انہیں ہمارے کے سب سے بڑے مرجع ہے. جی سب سے جی بڑے اس وقت شیعہ کے وہی آئی تھنک سستانی ہے امام جی، جو وہی ہیں ہے، اس وقت. وہی ہے. جی. جی جی وہ سب بڑی تو دہشت پوری. سید سیستانی سے وہ ذکر کرتے ہیں کہ ان سے جو ہے کتاب سلیم کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کتاب کے بارے میں، کہ اس کتاب کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ نبی آل محمد کے رازوں میں سے ایک راز ہے. تو اس کی صحت کے بارے میں علماء کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ فی سند ہی اشکال، اس کی سند کے اوپر اشکال ہے، یعنی کہ اس کی سند جو ہے وہ ان کے نزدیک بھی معتبر نہیں. اور اسی طرح امامیہ کے کئی محققین ہیں، جیسے کہ خود صاحب کتاب کی رائے ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے التاسیس فی نسبت کتاب سلیم بن قیس، ان کی بھی یہی رائے ہے کہ یہ کتاب قطعا درست نہیں ہے. اور اس کے متعلق ہم کافی کچھ جو ہے وہ یہاں پر ویڈیوز کی صورت میں ذکر کر چکے ہیں، تو دوبارہ دہرانے کی کوئی خاص ضرورت ہے نہیں. ہے. جی جی بالکل. ٹھیک. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں اگلی روایت کے بارے میں. اب یہ شیخ صدوق کی امالی سے روایت کی گئی ہے کہ پہلے ہم روایت کے متن کے بعد الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں کہ جن سے استدلال کیا گیا. انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ پھر انہوں نے، یعنی لوگوں نے جو ہے وہ سیدہ فاطمہ کے جو ہے وہ ان کا جنین ساکت کر دیا، اور ان کی جو ہے وہ سائیڈ کو جو ہے وہ توڑ دیا، یعنی پسلی کو توڑ دیا. اور پھر انہوں نے جو ہے وہ فریاد کی اور یہ سب کچھ. تو اس کی سند کو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں ابھی 2 منٹ. اچھا، اس کی سند ہم دیکھتے ہیں. اس کے پہلے راوی ہیں علی بن احمد بن موسیٰ الدقاق. یہ شیخ خوئی کی کتاب میں سے جو ہے وہ تلخیص کیا ہے محمد جواہری نے. انہوں نے خوئی کے احکام کو جو ہے وہ جمع کیا ہے راویان کے اوپر. خوئی امامیہ کے بہت بڑے مرجع گزرے ہیں علم حدیث میں اور ان چیزوں. تو یہ جو ہائی لائٹڈ پارٹ ہے میں اس کو زوم بھی کر لیتا ہوں. تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ علی بن احمد بن موسیٰ مجہول، اور یہی وہ الدقاق ہے. یعنی کہ ہم اس کو دوبارہ کراس چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہ وہی ہے علی بن احمد بن موسیٰ الدقاق. یہ جو ہے وہ مجہول ہے. یہ سید خوئی کے شاگرد ہے جنہوں نے سید خوئی کے جو موجم جو ان کی جو علم رجال کی کتاب ہے موجم الرجال، اس پہ جو بیسکلی اس کا جو خلاصہ ہے ان کے اس میں بیسکلی لکھا ہے کہ بیسکلی سید خوئی کی کیا رائے تھی ہر راوی پہ. تو انہوں نے ہر راوی کا نام لکھا ہے اور پھر خلاصہ بتایا سید خوئی کا. یہی نا معلوم ہے؟ ایسے ہی ایسے. ویری گڈ. تو ہمارے لیے ایزی ہے. تو سید خوئی کا حساب سے یہ راوی مجہول ہے بالکل ایسے ہی. روایت پھر اس کے بعد عمومی طور پہ روایات کا یہی حال ہے کہ ان میں ضعیف راویان بھی اللہ ماشاء اللہ کہیں بھی ملتے ہیں. عموماً جو ہے وہ کذاب یا مجہول راویان ہی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ملتے ہیں موسیٰ بن عمران النخعی. موسیٰ بن عمران النخعی کے متعلق ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مہمل مجہول، یعنی کہ موصوف بھی جو ہے وہ بھی مجہول ہے. پھر اس کے بعد ان کے چچا ہیں حسین بن یزید النوفلی. حسین بن یزید النوفلی. ان موصوف کو دیکھتے ہیں. یہ شہید الثانی کی ہے غالباً. ہاں، تو یہ جو ہے وہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ امن نوفلی ایک روایت کے ذیل میں ذکر کرتے ہیں. نوفلی جو ہے وہ ہے فہول حسین ابن یزید، وہ حسین بن یزید النوفلی ہے. حسین بن یزید النوفلی جیسا کہ ہائی لائٹڈ. وہ کہتے ہیں کہ وہ ضعفہ، اس کی کمزوری، اس کا ضعف اشہر من ان یذکر، اتنی بڑی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس کی کمزوری اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں ذکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ اتنا انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ بالکل ہی کیا کہنا چاہیے، بالکل فارغ ہے. صحیح.
پھر یہ آپ اس کو کے بعد اکثر یہ بھی جو معاویہ کر رہے ہیں. اچھا معاویہ پہلے آپ یہ پوری روایت ختم کر لیں گے نا, پھر میں بولوں گا. جی carry on. نہیں آپ بولیں. ہاں نہیں, میں بس کہہ رہا تھا کہ جو یہ بھی ایک مے بی ان another show آرام سے میں معاویہ بھائی اکبر بھائی کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ پورا سمجھا کے کہ جو شیعہ علم رجال ہے وہ جو ہماری بنیادی کتابیں X 4 5 6 جو بنیادی کتابیں ہمارا علم رجال اٹس ناٹ ویری کمپلیکیٹڈ. مطلب اس لیے ہمارے شیعہ میں, اس لیے آپ لوگ تو سنی بیک گراؤنڈ سے تو مے بی آپ لوگ کو پتہ نہ ہو, مگر ہمارے شیعہ میں جو کلچر ہے وہ علم رجال کا کلچر نہیں ہے ہمارے یہاں. اس لیے آپ اگر ہماری محفلیں دیکھیں, آپ جو ہمارے علماء ہیں پاکستان میں ان کی آپ آرام سے مجلس لگا لیں, بی اے شہنشاہ نقوی, بی اے علی رضا رضوی, any of these guys that you know جو شیعہ کے جو مین لوگ ہیں ان میں سے آپ دیکھ لیں ان میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی روایت آپ علم رجال سے لگائیں اور اس کی سند صحیح ہو. وہ جو روایت ان کو پسند آتی ہے وہ نقل کر دیتے ہیں, ختم ہو گیا. تو اس لیے تب یہ جو ہمارا علم رجال ہے اور عوام الناس کو بتایا ہوا ہے کہ علم رجال بڑا ایک مشکل سائنس ہے, وہ عوام الناس سمجھ نہیں سکتے, وہ بڑا 20 سال پڑھ کے سمجھ میں آتا ہے. یہ بھی ایک مولوی کی ایک وہ بہانہ ہوتا ہے تاکہ آدمی خود نہیں اپنے, اس لیے جتنا آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اتنا مولوی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے تاکہ پھر لوگ کو نہیں یہ آپ لوگ کو ہی بہتر پتا ہے. آپ دیکھیں معاویہ بھائی جو نقل کر رہے ہیں, اٹس نو ہارڈ. بالکل روایت دیکھ رہے ہیں یہ راوی ہے, یہ علم رجال کی کتاب ہے, یہ ضعیف ہے. ہاں اب اگر آپ نے کھیلنا ہے علم رجال کے ساتھ کہ نہیں وہ تو بات ہی کسی بندے نے آ کے اس کی توثیق کر دی, متقدمین نے کیا کہا اس کے بارے میں, ہم متقدمین کے جو علم رجال میں ان کی قول کو فوقیت دیں گے, اور یہی ایسنٹ منہج ہے. یہی ہے نا معاویہ بھائی؟ ایسے ہی ہے. اور بلکہ ہاں ٹھیک ہے. اچھا, ہم حسین بن یزید نوفلی کا ذکر کر چکے کہ شہید ثانی کہتے ہیں کہ اس کا ذوف اتنا مشہور ہے کہ ہمیں تو ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں, یہ ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے اس ٹاپک پہ کافی اگر ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں اس ٹاپک میں, امت میں کافی اتفاق ہو سکتا ہے. پہلے یہی باتیں ہوتی ہیں کہ تاکہ ہم امت میں اتفاق کریں. یہ غلوب بریکر ہے, یہ غلوب بریکر ہے. ایگزیکٹلی. حسن ابن علی ابن ابی حمزہ, حسن بن علی بن ابی حمزہ, اس کے متعلق جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. یہ مشیخۃ الفقیہ ہے. اس میں جو ہے وہ شیخ محمد جعفر شمس الدین کہتے ہیں اس کے بارے میں, حسین بن علی بن ابی حمزہ کے بارے میں, کہ خلاصہ یہ ہے کہ ان ذوفہ, کہ اس کا ذوف, وسکوت روایاتی عن الاعتبار, اور اس کی روایت کا اعتبار سے ساکت ہونا, مما اجمع علیہ اصحابنا, نظر آ رہا ہے آپ کی آواز چلے گی. I'm sorry. والخلاصہ, اور خلاصہ یہ ہے, کتاب کا ریفرنس شو ہو چکا تھا. وہ ہو گیا. جی. اچھا, یہ حسن بن علی بن ابی حمزہ کے ذیل میں وہ کہتے ہیں محقق اس کے کہ اور خلاصہ یہ ہے کہ ان ذوفہ, اس کا ذوف اور اس کی روایت کا ساکت الاعتبار ہونا, مما اجمع علیہ اصحابنا, ایسی چیزوں میں سے ہے جس کے اوپر ہمارے اصحاب کا اجماع ہے. اور یعنی کہ اجماعی طور پہ یہ بندہ جو ہے وہ ضعیف ہے, جس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ وہ واقفی ہے اور یہ سارا کچھ. اچھا, یہ روایت کرتا ہے اپنے والد سے. اب یہ مولوی بھائی ابھی تک وہی روایت چل رہی ہے, اس میں آپ 2-3 لوگ کو ڈیل کر رہے ہیں, وہی روایت چل رہی ہے. ابھی ہماری دوسری ہی روایت تھی, ابھی پہلی میں تو کتاب سلیم ہو گئی, دوسری میں ہاں, مگر دوسری میں ابھی آپ میرے خیال سے یہ تیسرا راوی پہ آپ جا کر رہے ہیں. اب ایسے ہی ہے, علی بن احمد بن موسیٰ دقاق, موسیٰ بن عمران النخعی, حسین بن یزید النوفلی, حسن ابن علی, اس کا باپ, اور ابھی آگے بھی جرا باقی ہے. آپ دیکھ لیں کہ بیسکلی ہاں وہ ابھی آپ ختم کر لیں. ابھی دیکھ لیں کہ ابھی آپ اوور کھیل پہ جا رہے ہیں. ایک راوی کا مجہول ہونا کافی ہے روایت کو ضعیف کرنے کے لیے. اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے. آگے چلیں. میں عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ہم دکھائیں لیولز دیکھیں. ایک راوی کافی ہے فارغ ہونے کے لیے کہ وہ مجہول ہے تو سند ضعیف. آپ ابھی 3-4 پہ جا چکے ہیں, آگے معاملہ جائے گا. مگر احمد سلمان صاحب اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کر رہے ہیں, اور اس روایت میں بڑے ہو کے متواتر ہونا ہے. ہاں جی, یہی تو مسئلہ ہے. تو واقع کا جب تک منج سے نہیں کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے ہوگا کیا آپ کے ساتھ. آگے چلے مولانا.
اچھا یہ فانی الاسفانی صاحب کی کتاب ہے بہوث فی علم الرجال. اس میں وہ ذکر کرتے ہیں ہم نے پہلے بات کی تھی ہم نے حسن ابن علی ابن ابی حمزہ کی. اب اس کے باپ یعنی علی بن ابی حمزہ کے بارے میں بات کریں گے. تو علی بن ابی حمزہ صاحب جو ہیں وہ راویان کا ذکر کرتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ علی بن ابی حمزہ و فلان, علی بن ابی حمزہ و فلان ما انہو, اس کے باوجود کہ لا یوجد اثر للتوثیق, اس کی توثیق کے ہمارے پاس کوئی آثار تک نہیں ملتے, بلکہ علی ابن ابی حمزہ جو ہے وہ ایسا شخص ہے کہ جس کی خباثت اور جس کے کذب کے اوپر نصوص وارد ہوئی ہیں, اور بلکہ وہ کہتے ہیں بل ورد فیہ اللعن والذم الکثیر, کہ اس کے اوپر لعن اور کثرت سے مذمت وارد ہوئی ہے, یعنی امام کی جانب سے. اور اب یہ جو اس کے اگلے راوی کون ہے, سعید ابن جبیر. سعید ابن جبیر اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں رضی اللہ عنہ, ابن عباس کے شاگرد ہیں, لیکن امامیہ کے ہاں وہ کوئی معتبر شخصیت نہیں ہے. مطلب بعض مدح بھی کی ہے, لیکن اکثر امامیہ ان کو برا ہی جانتے ہیں. اور اختتام میں ایک اختتامی حکم سے کرتا چلوں, جو جامع الشتات کے جو ہے وہ رائٹر نے اس کے بارے میں لگایا, اس روایت کے بارے میں. ایک روایت کے بارے میں وہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسی روایت سیم سند, یہی سند کے ساتھ تھی, کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سند کے اوپر کلام ہے لئن کوفی کون ہے, میرے ذہن سے نام نکل گیا, اچھا وہ کوفی کا جو ہے, ٹھیک ہے. والنخعی, نخعی یعنی موسیٰ بن عمران النخعی. والنوفلی, اور جو نوفلی ہے یعنی کہ حسین بن یزید النوفلی. قد رماہ قوم من الکمیین فی آخری عمرہ بالغلو, کہ کمیین نے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ غلو کی تہمت لگائی ہے. اور بتائینی یعنی جو علی بن ابی حمزہ ہے وہ جو ہے وہ واقفی ہے, اور امام سے جو ہے وہ اس پہ لان تان مروی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ فر روایہ, یہ روایت جو ہے بین کونیہا, یہ روایت مابین ہے مجہولہ و ضعیفہ, یا یہ مجہول ہے یا یہ ضعیف ہے, یعنی اس کے درمیان یہ روایت گھوم رہی. اچھا اس پہ میں ایک بہت مزے کی ایک چیز آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں, کہ احمد سلمان صاحب نے اس روایت کے ذیل میں, اس کے حاشیے میں, 2 منٹ, اس کے حاشیے میں وہ کہتے ہیں کہ وقد علق, تعلیق کی اس روایت کے اوپر السید عبداللہ شبر نے لحاظ روایت, اس روایت کے اوپر اپنی کتاب جلاء العیون میں وہ کہتے ہیں کہ وروا الصدوق فی الامالی بسند معتبر عن ابن عباس سے معتبر سند کے ساتھ روایت کیا. یہ معتبر سند تھی. اب یہ تو مسئلہ ہے کہ اب تب یہ جو ان کے ایسے علماء ہوتے ہیں نا, تو وہ ایسا معتبر کہتے ہیں. تو اب یہ کون سا منہج, آپ یہ لوگ آپ کو یہ کہیں گے کہ دیکھو ہمارے تو مناہج مختلف ہیں, تو ان کا منہج الگ ہے, ان کا منہج الگ ہے. اب یہ سب معاملہ کرتے ہیں تاکہ عوام بندہ جو نارمل بندہ ہے وہ کہے کہ اب یہ تو ظاہر سی بات آپ کو لگے گا کہ یہ فروڈ چل رہا ہے, مگر اب یہ تو مان نہیں سکتے. تو یہ کہنا ہے کہ نہیں, وہ تو اصل میں ایک ڈفرنٹ منہج پہ چل رہے ہیں. اب یہ کون سا منہج ہے جس میں ہر راوی ضعیف و مجہول ہے مگر روایت معتبر ہے؟ یہ کون سا منہج ہے؟ بلکہ امام یہ کون سا منہج ہے جس میں آپ حاتب لے لیں اور پھر وہ روایت وہ پھر صحیح بن جاتی ہے, معتبر ہو جاتی ہے. تو اچھا باقی اب جو کہ پھر کہتے ہیں کہ تیسری روایت, یعنی یہ روایت فنش ہو گئی. تیسری کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں, کہ فرات الکوفی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ان جعفر ابن محمد الفرازی معننن, جعفر بن محمد الفرازی سے بالعننا یعنی کہ ان کر کے روایت کی, یعنی کہ بلا سند روایت کی. یہاں پہ یہ مراد ہے جی, تو مطلب سند ہی نہیں ہے, بلا سند روایت ہے. مطلب فرات الکوفی کی اس روایت کے اندر سند ہی نہیں ہے. اور یہی ان 25 روایات کو جو ایک قسم کا ان کو پمپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اکثر کا یہی معاملہ, ان کی سند ہی نہیں ہے. مثلا چوتھی روایت دیکھتے ہیں. چوتھی روایت جو ہے وہ مجلسی نے جو ہے وہ شیخ محمد بن علی جوئی کی جو ہے وہ خط سے نقل کی. یہ آگے سارا مصباح سے, لیکن پھر حمد علی آگے کھڑے ہو گئے, اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے. یعنی ان کے اوپر اب کیا تعلیق کی جائے, یعنی یہ بے سند روایات اور
نہیں وہ مشہور ضعیف روایات. وہ ابھی تک اس معاملے میں چل رہے نا کہ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر میں کہوں کہ یہ روایت یا 20 روایتیں اس پہ یا 30 روایتیں ہیں تو عام بندہ سوچتا ہے کہ اچھا یہ تو پھر بہت ہی مضبوط چیز ہے یا اور پھر آپ تب چیزیں دیکھیں تو اس کے اندر اکثر بے سندے یا مجہول یا کذاب تو اس 30 روایت کا فائدہ کیا ہوا پھر فائدہ کیا ہے؟ مگر یہی چیز ہے جو عام بندہ سمجھ نہیں پاتا اور عام بندہ پھر اسی چک میں آ جاتا ہے کہ ہمارے پاس تو دیکھیں کتنی روایتیں ہیں, کتنی روایتیں ہیں مگر جب آپ انڈیویجولی اس کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا ہے جو دھمکی والی روایت ہے سنی کتابوں میں اس کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ شروع ہوتی ہیں 40 کتابیں وہ روایت آپ دیکھی لوگوں ہوتی نے ہے. وہ لیکچر دیکھا ہوگا شہنشاہ این میں نکلتا ہے مصنف میں بھی شاید we all know where it is just no problem وہ آپ بھی مصنف ڈائریکٹ جائے نا اور وہاں پہ بھی کسی نے منقطع کا حکم لگایا ہوگا اگر کسی نے کوئی حکم لگایا وہ ہوگا تو وہ بھی کوئی you need to go متفق نہیں ہے روایت. آپ پرسائز ہو نا اپنا جو دعویٰ ہے آپ جو مانا آپ پرسائز ہو آپ تحقیق کر کے آئے یہ تو نہیں کہ آپ نے پہلے سے عقیدہ مانا ہوا ہے پھر آپ نے اب اس کو فورس کرنا ہے اور پورا مذہب بنا آپ اس کو بھی یہی باتیں جو میں نے مجھے بزید ہوں میں ایک اور بات ایک ضمن کہہ دوں میرا جو ایک بڑی موٹیویشن تھی اپنی تحقیق میں وہ یہ تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں اصل شیعان علی بنوں میرا کافی ایک اسٹرانگ موٹیویشن تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ اس لیے مولا علی کا تو مولا علی سے محبت اور لگاؤ تو وہ تو ہمارے خون میں ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا خصوصاً میں ایک سادات بیک گراؤنڈ سے بھی ہوں میں رضوی سادات میں سے ہوں تو مولا علی میرے باپ دادا میں سے ہیں تو وہ تو ایک لگاؤ رانا ہی ہے مگر میں چاہتا کہ جو اصل شیعان علی ہیں میں ان میں سے بنوں تو میں یہی کہتا ہوں اور ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ کہتے تھے کہ یار صحیح شیعہ بنو بالکل ہم نہیں چاہتے کوئی سنی یہ نہیں کہے گا کہ آپ شیعہ نہیں بنے مگر آپ کی جو عملاً جو آپ کی عملاً اور جو آپ نے اعتقاد رکھے ہوئے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سی شیعت ہے یہ کہاں سے آئے کہاں سے یہ کہاں سے یہی تو باتیں ہیں تو یہ جو سید زہرا والی شہادت ہے وہ آپ تب روایتیں دیکھیں گے ہم اس میں کافی ایک بڑا موٹیویشن تھا تو یہی بہت بڑا معاملہ ہے تو ہاں آگے میں نے کہا ایک زمین یہ بات کر دوں جی بہت شکریہ اور بلکہ مولانا اسحاق ایک بات کہا کرتے تھے جب ان کے خلاف شیعہ نے ویڈیوز کٹ کی نا یعنی اتنا گھٹیا کام میں نے اور لوگوں کی طرف سے نہیں دیکھا اس لیول کے اوپر کہ اپنے مخالف کی ایسے ویڈیو کاٹ کے اور شو کرنا کہ یار یہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بھی سیدہ کی شہادت کے قائل ہیں انہوں نے کلپ کاٹا یعنی ایسے ہی ہے کہ معاویہ بھائی ابھی ایک روایت پڑھ رہے ہیں کہ ان کی پسلی توڑی گئی ان کا یہ ہوا تو اس کو وہاں سے کوئی کاٹ کے کہہ دے کہ جی مولوی اسحاق کا بھی یہی عقیدہ ہے وہ بھی یہ مان گئے یہ میں آپ کو بتاؤں گا بھائی یہ انہوں نے کہا کہ بس ایک ان زمین ویڈیوز پہ ملین ویوز ہیں میں بس ایک زمین مولانا اسحاق نے اس کے جواب میں یہ بات کہی اگلے سنڈے یا جس وقت بھی پروگرام ہوا اور شیعہ نے سوال کیا کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں بات انہوں نے کہا یہ تو آپ لوگوں نے میری بات کاٹی ہے میں تو کہتا ہوں کہ اگر شیعہ مذہب کو کسی کتاب نے تباہ کیا ہے نا تو وہ سلیم بن کتاب سلیم کی کتاب ہے یہ ان کے الفاظ ہیں بالکل یہ ان کے پاس ہے میں ایک زمین بات کر دوں before Maulvi I know you've got a lot to do مگر بس ایک زمین بات کر دوں you don't mind Maulvi or you just want to continue نہیں آپ بات کریں کھل کے جی میں یہ کہتا کہ ایون تب میں ان دنوں میں امامیہ تھا ان کا پورا عقیدہ امامت اور سید زہرا کی شہادت کو مانتا تھا اور میری فیملی اور سب ہم نے یہ سب ساتھ یہ پرانے زمانے میں ہم نے یہ ویڈیو دیکھی تھی مولانا صاحب کی تو اس ٹائم پہ اور اس ٹائم پہ ہم نے دیکھی تھی مگر اس وقت ہم نے پوری ویڈیو دیکھی تھی اور ہم اس ویڈیو سے ہم نے یہی سمجھا تھا اور وہ ایک واضح بات ہے کہ مولانا اسحاق ظاہر سی بات اس ویڈیو میں سنی اور شیعہ میں ایک دونوں وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سنی شیعہ اور آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک تقریب کا انداز اور ایک عدل کے تقاضے میں دونوں سے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے جب اصل ہم اسی وقت سمجھ گئے تھے کہ مولانا صاحب بیسیکلی بس فیئر ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار سب لوگ پھنسے ہوئے ان کی کتابوں میں یہ آ گیا تو شیعہ نے تو یہ بات ماننی ہے وہ تو پھنس گئے نا اپنی کتابوں کے ہاتھ اب ہم سوچ کی وجہ بتا رہے تھے تو وہ بیسیکلی ایک مسئلہ یہی ہے اور اس لیے جو سنی علماء یا شیعہ علماء ہے آپ کو پتا ہے جو بڑا ایک مرض ہے وہ اس لیے کہ شیعہ سنی علماء حق کیوں چھپاتے ہیں اور فیئر کیوں نہیں ہوتے اس لیے تب مولانا اسحاق جیسے تب وہ فیئر ہوتے ہیں تو دوسری ساتھ کلپنگ شروع کر دیتے ہیں جب مولانا صاحب فیئر ہوئے انہوں نے فائنلی فیئر ہو کے بتایا کہ یار اس شیعہ کی غلطی نہیں ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں اس معاملے میں ان کی روایت تمہیں آنا ہے تو ظاہر سی بات تب جیسے میں نے شروع میں شو میں کہا تب میں مانتا تھا کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا ہے تو اس کے بعد ظاہر سی بات میں اعلان بات کرتا تھا obvious بات ہے اب کوئی آدمی کہے اچھا تو پھر اس کا مطلب تم اعلان بات کرتے ہو تو یہ مولانا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ obvious ہے تب وہ یہ بات مانیں گے تو پھر حضرت عمر کو وہ برا بلا کہیں گے نیچرل بات ہے
تو یہ فیئرنس کا تقابل بات تھی مولانا صاحب کی، مگر یہی تو بات ہے کہ یہ جو فرقہ کا جو معاملہ ہے نا، یہ اسی چیز کو تب تک آپ نکالیں گے نہیں اور آدمی کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، آپ اسی معاملے پھنسے رہیں گے. تو اللہ ان کو ہدایت دے جن لوگ نے مولانا صاحب کے ساتھ غلط یہ پروپیگنڈا کیا ہے اور ان کی پوری زندگی گوائے. وہ تو شیعہ کو بڑے انہوں نے، میں تو ہمیں زیادہ وہ مولانا صاحب ملتے، بہتر کہ ہمیں مولانا صاحب مل جائیں انسٹیڈ آف کہ چلو میں ان تنظیموں کے نام لیتا، مگر جو آپ کے پاکستان میں جو ایکسٹریم تنظیم ہے شیعہ کے خلاف، ہمیں تو مولانا صاحب جیسے لوگ چاہیے تاکہ ہمیں سمجھائیں، ہمیں علمی حساب سے بات ہو، انسٹیڈ آف کہ جو ایکسٹریمسٹ سنی سے نکل آتے ہیں. انشاءاللہ مولانا صاحب جیسے لوگ تو ہمیں فیئر لوگ ایسے چاہیے. ہاں مولانا بھائی. اور رضا بھائی جیسے ہم نے ابھی بات کی نا کہ مولانا صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ کوئی بھی امامی کے ذہن میں یہ بات کیوں ہے، کیونکہ جب وہ سنتا ہے کہ 25 روایات ہماری اپنی کتب میں، 40 اہل سنت کے معتبر حوالے، اتنی روایات، تو پھر تو وہی ہوگا. اب ہماری بھی یہی کاوش ہے کہ جب کوئی بھی ایک عام امامی سنے، اس لیے اس چینل کا نام بھی اصلاح امامی ہے، کہ جب بھی کوئی وہ سنے تو اس کے ذہن میں کم سے کم سوال تو آئے کہ یار یہ تو یہ کیسے 40 حوالے ہیں، یہ تو کوئی بھی حوالہ نہیں ہے. یہ تو کوئی بھی حوالہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اب جیسے ہم چل رہے تھے تو ہم گھوم پھر کے پھر کدھر آگے کہتے ہیں کہ ماروین امیر المؤمنین، کہ جو امیر المؤمنین سے روایت کیا گیا تھا. پھر ہم آگے کتاب سلیم کے اوپر، اور یہاں پہ میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ گفتگو یہ ہو رہی تھی، میں خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ گفتگو یہ ہوتی ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں حضرت عباس سے کہ تم لوگوں کو وجہ معلوم ہے کہ عمر نے کنفس کو گورنری سے کیوں نہیں ہٹایا جبکہ سب کو ہٹا دیا. اب مزے کی بات ہے کہ تاریخی طور پہ ہمیں کنفس نامی کسی شخصیت کا تذکرہ ہی نہیں ملتا کہ جو حضرت عمر کا غلام ہو یا اس کو کوئی گورنری ملی ہو. یعنی یہ اتنی مطلب معروف چیز ہونی چاہیے کوئی شخص گورنر بنے. ہمیں کتب تاریخ بالکل اس سے خالی ملتی ہیں بالجزم، کہیں پر ذکر نہیں ہے کہ یہ کون شخص ہے، یہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہم اس نام کے کسی شخص کو نہیں جانتے، جو کہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی. انشاءاللہ کتاب سلیم پہ مزید بھی اضافے بعد میں کبھی ہوں گے. ابھی جو ویڈیوز موجود ہیں جو پیچھے ہم ذکر کر چکے وہی فی الحال کافی ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک اور روایت آ گئی. اب سندنا جی کہتے ہیں کہ ما ذکرہ الشیخ الصدوق، شیخ الصدوق نے جو روایت بیان کی کتاب العمالی میں اپنے شیخ ابن ولید سے، اور پوری وہ سند بیان کرتے ہیں. اور اچھا اب ہم اس کی سند کے متعلق دیکھتے ہیں. یہ قاموس الرجال ہے علامہ تستری کی. پہلا راوی ہے جس کے متعلق ہم یہاں پہ بات کرنے لگے ہیں، وہ ہے یہ ابو عبداللہ الرازی، ابو عبداللہ الرازی کے متعلق. تو تستری اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ محمد بن احمد الجامرانی ابو عبداللہ الرازی کہتے ہیں کہ یہ صحیح نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی. کہتے ہیں کہ ضعف وہ اتفاقیاً، اس کا ضعف، اس کی کمزوری اتفاقی ہے. یعنی کہ ایسی چیز ہے اس کی کمزوری کہ جس کے اوپر کوئی اشکال نہیں. یہ میری کتاب بھی مل سکی اس لیے میں اسکرین شاٹ شیئر کر رہا ہوں. الضعفاء من رجال الحدیث، یہ حسین سعیدی صاحب کی کتاب ہے. وہ اس کے بارے میں سارے اقوال کا خلاصہ بیان کرتے ہیں ضعیف ہے. اس کی تضعیف کیا ہے ابن ولید نے، ابن نون نے، صدوق نے، ابن الغدائری نے. اس کو ضعفاء میں شمار کیا ہے علامہ نے یعنی ہلی نے، اور ابن داؤد الہلی، جزائری نے، محمد طہ نجف نے. اور اس کی روایات میں ضعف ہے، تخلیط ہے، اور بعض روایات سے وضع یعنی کہ روایات کا جھوٹا ہونا، وضع ہونا ظاہر ہوتا ہے. یعنی کہ شدید جو ہے وہ مجرور راوی ہے. پھر ہم نے الحسن ابن علی ابن ابی حمزہ، یہ وہی واقفی ہیں جن کے متعلق ہم پیچھے ذکر کر چکے کہ جن کا ضعف جو تھا وہ اتفاقی تھا. اور اس کے اوپر جتنے راویان ہیں ان کا مثال کے طور پہ یہ جو محمد بن عبد الرحمن ہے، ان کا کوئی تعین نہیں ہے کہ یہ کون ہے، ان کے والد ہیں وہ کون ہیں. بہت سارے مختلف ابہامات ہیں کہ وہ کون ہے، لیکن بہر صورت جون سے بھی ابہام کی طرف ہم جائیں تو وہ ابہام ان کا ضعیف ہی ہے. الغز یعنی کہ اس میں دو راویان مجروح ہیں، یعنی حسن ابن علی بن ابی حمزہ اور ابو عبداللہ الرازی، اور ایک جو پورا واسطہ ہے یعنی محمد بن عبد الرحمن ان ابی ہی. محمد بن عبد الرحمن ان کے والد یہ کون ہے کوئی معلوم نہیں. تو الغز جو ہے وہ یہ روایت بھی ضعیف ہے. مطلب یہ تو محبیہ بھائی یہ تو ٹرین چلتی رہے گی and this is important, مگر the viewers should start to see, viewers کو سمجھ میں آنا چاہیے
کہ وہ جو اگر آپ لوگ سنتے رہیں گے ضعیف مجہول غالی اور یہ آپ ایک تھیم دیکھتے رہیں گے. اب یہ احمد سلمان از بیک گراؤنڈ ان کا یہ مناظر صاحب بندے ہیں, یہ امامیہ کے مناظر صاحب بندے ہیں. اور مائی اولڈ جو میرے امامیہ پرانے جو میرے استاد ہیں امامیہ ان سے یہ لنکڈ بھی ہیں, مطلب I know people that are connected to him. تو یہ امامیہ کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو دوسرے فیلڈ کے ایکٹیو بندے ہیں. say again, پھر سے again. فیلڈ کے ایکٹیو بندے ہیں. فیلڈ کے ایکٹیو بندے ہیں. دیکھیں I don't want to use that term but مجھے وہ term استعمال نہیں کرنی تھی مگر بھائی آپ نے کہہ دی because I don't want Imam used to think that we're trying to, you know, but بات یہ کہ he's supposed to be he's supposed to be of their land, مگر دیکھو وہ بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ ایسی روایتیں نقل کر رہے ہیں. اب اگر اس میں وہ کوئی آدمی مخلص ہو کہ نہیں یار یہ کوئی صحیح نہیں ہے, یہ روایتوں کا برا حال ہے, جو صحیح ہے وہی پیش کر دو. مگر اتنی روایتیں پیش اس لیے کی ہوئی ہیں اور پھر اس کے اندر میں بھی ایک دو اگر پیش کی ہوئی ہے تو آدمی کو وہ ملے گی نہیں. تو بیسیکلی ایسے پیش کیا ہوا کہ آدمی سوچے کہ یار سبھی صحیح ہیں. اب 15 روایت کون دیکھے گا, 15 روایت الکا علم رجال, یہ معاویہ بھائی کی ہمت ہے کہ وہ کر رہے ہیں مگر اب یہ کون کرے گا, کوئی نہیں کرے گا. بس کہیں گے ہاں اس پہ یہ جو ہمارے وہ ہیں سید جعفر مرتضی عاملی صاحب صحیح سیرت رسول معاویہ بھائی, وہ جو ہے نا انہوں نے بھی پہلے زمانے میں تو میں امامیہ تھا تو میں اس معاملے میں ہمیشہ کنفیوز تھا اور میری فیملی بھی کنفیوز تھی. یہ آپ لوگ کو اچھی انٹرسٹنگ بات بتاؤ, اس میں میری فیملی میں ایک ماڈریٹ بیک گراؤنڈ سے ہوں, ہمیشہ پڑھے لکھے خاندان سے ہوں. تو امامیہ تو ہم ہمیشہ سے تھے, مگر وہ یہ تھے کہ یار یہ جو شہادت والی بات ہے یہ کوئی پتہ نہیں یار, چلو ہمارے بڑوں نے کہا ہے یہ ہوگا مگر اب کیا کریں. مگر میں نے تب اس پہ تھوڑا سا میں کنفیوز تھا. میں نے جو کتاب پڑھی تھی جس پہ میں قائل ہو گیا تھا وہ انہی کی کتاب تھی, کن کی, سید ایگزیکٹلی جعفر مرتضی عاملی کی. اس لیے انہوں نے بھی اس پہ 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے معاویہ بھائی. جب میں نے وہ پڑھی انہوں نے بھی یہ کام کیا ہوا تھا, انہوں نے ہر امام سے دکھایا ہوا تھا. اور اس زمانے میں نے کہا وہی والا معاملہ کہ I was young کہ اتنی روایتیں یار اب یہ تو ہی ہو سکتا ہے کہ یہ سب گمان کر رہے ہیں کہ اتنی روایتیں. بعد میں تب تحقیقی فیض آیا مجھ پہ اور میں نے تحقیق کی تو میں نے کہا یہ روایت کا تو برا حال ہے. ایسے ہی. اچھا ایک اور اگر انہوں نے بھی یہ کیا کہ دیکھیں مسلمانوں کے اندر کئی ایسے قتل ہوئے ہیں صحابہ کے جو ایک قتل کے بدلے کے اوپر جو ہے ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے. حضرت عثمان کا آپ دیکھ لیں, اس پہ ڈسپیوٹ ہوا کہ کتنا قتل و غارت ہوئی, ٹھیک ہے, وہ صرف داماد رسول تھے, نبی علیہ السلام کے بیٹے بھی نہیں تھے. حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے تو کم از کم اس بندے کو تو فوری مار دیا نا, ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے حضرت علی کی شہادت ہوتی ہے, اس کو بھی مار دیا اسی وقت, ٹھیک ہے. یعنی اس کے بعد عباسیوں کا بھی دور حکومت آتا ہے, اس کے علاوہ فاطمیوں کے بھی آتے ہیں دور حکومت. کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ حضرت عمر سے اس حوالے سے بدلہ لے سکے. یعنی آج ایسے شیعہ بھی ہم نے ان کی کتابوں میں چیزیں مل جاتی ہیں کہ وہ ایون نعوذ باللہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم ان کی قبر اکھیڑ کے ہم یہ کر دیں گے حضرت عمر کی, اور اس طرح کی روایتیں موجود ہیں. تو جس وقت ان کی حکومتیں تھیں اس وقت ان میں سے کسی نے یہ سوچا بھی نہیں, نہ اس نے کیا بھی. یعنی حکومت ہے نا ان کے ہاتھ میں, حکومتوں میں رہ کے وہ یہ کام نہیں کر سکے, نہ سوچ سکے ایسا کرنے کے حوالے سے. کجا کہ آج یہ لوگ یہ عقیدہ رکھیں کہ امام مہدی آ کے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ بدلے لیں گے. یعنی مولا علی کیا امام مہدی سے چھوٹے تھے کہ وہ اس وقت یہ بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ یعنی آپ لاجیکلی علم الکلام کے ذریعے سے بھی چیزیں سوچیں نا کہ کیا معاملہ تھے. اصل میں اگر میں آپ سنی مود میں آگے, میں تھوڑا سا شیعہ مود میں آتا ہوں. یہ بیسیکلی یہ جو امامیہ کے ذہن میں آپ 1000 دفعہ کہیں کہ حضرت علی نے کیوں نہیں کیا, انہوں نے کہنا ہے رسول نے کہا صبر کرو ختم ہو گیا, صبر کرو, بس وہ تعبدی معاملہ ہو گیا نا. رسول نے کہا ختم کرو. آپ نے ہمیں جو بات ڈسکس, ہمیں جو اس بات پہ روٹ کو پکڑنا ہے وہ یہ کہ یہ کیا وقوع ثابت ہے, تب واقعہ ثابت نہیں. آپ اب جو بھی آپ نے کہا ہے کہ حضرت علی نے یہ کیوں نہیں کیا, وہ چیز ثابت نہیں. ہم تو پہلے تو آپ وقوع ثابت کریں, تب وقوع ثابت نہیں تو پھر وہ سرسی باتیں ختم. بالکل جی مافی بھائی. اچھا, تو پچھلی روایت کے بارے میں ہم نے ذکر کیا کہ وہ جو ہے اس میں 2 راویان مجروح ہیں. ایک کے بارے میں کذب تک کے بارے میں بات ہوئی کہ اس کی روایات سے جھوٹ سرزد ہوتا ہے.
تو پھر وہی ہم آگے کہ سید عبداللہ شبر نے جلال العیون میں اس روایت کے ذیل میں کہا ہے کہ معتبر سند کے ساتھ جو ہے وہ روایت کیا گیا محمد بن عبد الرحمن نبی علی بن ابی طالب. اس کتاب میں جلال العیون میں جلال العیون یہ عبداللہ شبر صاحب کی کتاب ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ ان کی اپنی ہے. صحیح. تو مطلب یہ دیکھ لیں لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اچھا مطلب آپ نے دکھایا مطلب آپ نے دکھایا علم رجال کے حساب سے سند میں آپ نے راوی کو دکھایا جس پہ جڑا ہوئی ہے, مگر عبداللہ شبر نے کہا ہے کہ سند صحیح ہے. ہاں یہ دکھانا مقصود ہے کہ جب کہتے ہیں کہ علماء ہماروں نے فرما دیا تو علماء رجال بھی تو علماء ہی ہیں. تو جب ہم اپنے ہی علماء ہیں اور جب ان کے ساتھ ہم کمپیئر کرتے ہیں ان کے احکام تو ہمیں ان کے احکام میں واضح یہاں پہ خیانت نظر آتی ہے کہ کیسے کذاب راویوں کی روایتیں جو ہے وہ معتبر ہو سکتی ہیں. پھر اس کے بعد مسئلہ یہ ہے نا مولانا بھائی کہ آپ کو پتا آپ نے پڑھا ہے علم رجال کو امامیہ کا کہ یہ تب مناہج کے معاملے میں آتا ہے کہ ڈفرنٹ مناہج ہے. اب دی اونلی تھنگ وہ کہیں گے کہ نہیں ان کا منہج الگ ہے, تو ہم اس پہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگر ہم تو آپ کو حسن ظن دے دیں کہ یہ خیانت نہیں ہے تو ہم حسن ظن دے کے آپ کو یہ کہیں گے کہ اگر آپ کا اتنا منہج لینینٹ ہے اس کا مطلب منہج غلط چل رہا ہے آپ کا رجال کا. اس لیے اس منہج رجال کے ساتھ آپ بیسکلی ہر چیز کو صحیح کر سکتے ہیں, کسی بھی روایت کو صحیح کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس منہج رجال کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ ایسے ہی یعنی آپ پھر کسی ہر جو بھی روایت کتاب میں آئے گی آپ کو وہ ماننی پڑے گی. مثال کے طور پہ کہ میں آپ کو سنی کتاب میں روایت پیش کروں, میں کو جلال الدین سیوطی نے صحیح کہا ہے تو آپ کو پتا آپ لوگ کیا کہیں گے میرے ساتھ. ہاں اور ایسے ہی مثلاً بہار ہے, بہار کے ہر باب میں 20-30 روایتیں کم از کم ہوتی ہیں کم از کم. تو اب وہ سارے ابواب پہ متواتر قرار دے دینی چاہیے. سب سے آسان کتاب تو بہار ہو جانی چاہیے. وہ تو ہمارے آیت اللہ آصف موصلی نے بہادری کر دی نا, انہوں نے تو بہادری کر کے دکھا دیا کہ جو 110 والیومز ہے نا 110 isn't it? جی 110 والیومز میں 3 والیومز صحیح نکلی. جی ایسے بلکہ انہوں نے پھر کہا بھی کہ بہار الانوار میں تو ایسے جراثیم ہیں کہ جو پیے گا اس کو بیمار ہو جائے گا. اور پتا آپ کو یہ جو کتاب ہے ہمارے شیعہ امامیہ کے ذہن میں یہ بہار انوار چلتی ہے کہ بہار میں مطلب اتنا مطلب ہمیں ڈر لگتا ہے تب بھی اگر 3 والیوم صحیح نکلی 110 اس کا مطلب تب بھی کوئی نقل کرے اس روایت اس کتاب سے زیادہ چانس ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے. مگر امامیہ میں تب یہ کتاب سے نقل ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں وہ تو بہت بڑی مطلب ایسے پیش کی جاتی ہے کہ وہ بہت معتبر کتاب ہے. سو بالکل ایک پورا ہمیں اصل میں پوری علم رجال کی ٹریننگ چاہیے امامی کلچر میں امامیہ میں. جب تک ہمارا علم رجال کا کلچر نہیں آئے گا نا, جیسے آصف موصلی نے کوشش کی تھی بچے آنے کے لیے, ٹھیک ہے, ہی ٹرائیڈ, مگر یہ نیکسٹ اسٹیج تک سستانی کا بھی رجالی منہج ہے. مگر اصل میں جیسے آپ کے سنی مولوی بھی بہت معاملات پہ they can't be open اور عوام کا پریشر اور فرقہ کا پریشر, امامیہ بھی یہی ہے. اس لیے مولوی تو مولوی ہوتا ہے, ان کا بھی پریشر یہی ہے کہ وہ کھل کے نہیں آ پاتے, اور جو کھل کے آتے ہیں جیسے آیت اللہ فضل اللہ جو ہمارے تھے رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے تو بس شک ہی کیا تھا نا اس معاملے پہ. آیت اللہ فضل اللہ انہوں نے شک کیا تھا کہ یار یہ جو سید زہرا کی شہادت کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑے سے عقلی بندے تھے, تھوڑے پڑھے لکھے تھے, وہ غلو کا معاملے میں انہوں نے کافی معاملے پہ گرفت کی ہے. تو انہوں نے کہا مجھے شک ہے اس معاملے میں. انہوں نے یہ بات کہنی تھی جو ایران کے علماء ہیں, انہوں نے فتویٰ دے دیا ان کے خلاف. آیت اللہ جواد تبریزی کی ضال مضل ہے. تو اگر آپ اس کو کوشچن بھی کریں گے تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اس معاملے میں. تو اس لیے پھر لوگ بیسیکلی کہتے ہیں یہ آیت اللہ سستانی کا جو منہج ہے رجال کا, اس منہج رجال پہ سستانی کے منہج پہ یہ شہادت ثابت ہی نہیں ہے. بالکل ایسی بات ہے, بالکل ایسی بات. مگر سستانی آپ کہہ سکتے ہیں تھیوریٹیکلی جو ان کا منہج ہے, پریکٹیکلی وہ کبھی کہہ نہیں سکتے کہ جو پریکٹیکل ریزلٹس ہے. اس لیے اگر انہوں نے وہ پریکٹیکلی بات کہہ دی کہ یہ شہادت ثابت نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے پھر تو سستانی بھی ضال مضل ہو جائیں گے. سستانی بھی فارغ ہو جائیں گے. وہ مجھے تو سیرت کا وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے نا, جب نبی علیہ السلام نے وہ کرسچنز کے بادشاہ کو لکھا تھا خط, تو وہ تیار ہو گیا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے, لیکن وہ جب اس نے اپنے درباریوں کو دیکھا نا یہ تو مجھے فارغ کر دیں گے. یہی تو پورا مسئلہ ہے. تو یہ سب جیسے اپنی چھوٹی چھوٹی بادشاہ آتے ہیں تو ہمارے مولانا صاحب کہتے سب پھنسے ہوئے ہیں. یہ پھنسنے والا ہے, مگر جو آدمی تھوڑی جرات کر کے کر لے اور تھوڑی سی مشکلات اس دنیا میں کر لے تو پھر آخرت میں
اس کے لیے اچھا. انشاءاللہ اللہ کے قبول اللہ کرے. سب کو توفیق دے کہ اس معاملے میں تھوڑی وہ کرے. جی تو مولوی یہ مولوی بھائی لیٹس گو ٹو دی نیکسٹ معتبر نریشن. جی جی کہتے ہیں کہ کفامی نے اپنی مصباح میں روایت کی ہے. یہ وہی روایت ہے جس کے بارے میں معروف روایت ہے سنمی قریش کی. یہ میں نے اکبر آزاد بھائی کو ایک ویڈیو بھیجی ہے, اگر وہ اسکرین پہ چلا دیں پھر انشاءاللہ ہم اس پہ کوئی خود بھی تبصرہ کرتے ہیں. ہاں جی, تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جنین کے جو ساکت کر دیا گیا اور وہ پسلی کے جو دبا دی گئی, یعنی کہ یعنی ان کے جرائم کے ذکر میں, یعنی شیخین کے. سنمی قریش سے میں تھوڑا بتا دوں کہ یہ مراد ہے کہ یعنی کہ قریش کے بت. کون ہے قریش کے بت؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو بکر, عمر, عثمان اور معاویہ بن ابی سفیان, اور خواتین بھی غالباً دوسری جو روایات ہیں ان میں خواتین کا بھی تذکرہ آ جاتا ہے کہ وہ بھی اس طرح جو ہے وہ قریش کے بت ہیں. تو یہ وہ بت ہیں جن کے جرائم بیان کیے جا رہے ہیں. تو ابھی یہ اکبر آزاد بھی ایک ویڈیو دکھائیں گے, دکھائیں اکبر آزاد. میں ابھی دکھا رہا ہوں ویڈیو. اور اس کی وہ جو اور اس کی سندی حیثیت دعائے سنمی قریش, وہ تو مطلب پھر سے ایک لاوارث قسم کی روایت ہے. بالکل آپ لوگوں کی اسکرین پہ آ رہی ہے. اپنے مائکس میوٹ کر لیں تاکہ آواز اس کی ٹھیک آ جائے ویڈیو کی. میں ابھی ویڈیو پلے کرنے لگا. 2 منٹ جی ہمارے مائک میوٹ کر دیں. ٹھیک ہے, ویسے چیک کر لیتے ہیں, ہو سکتا ہے ٹھیک ہی رہے. نعم سيدنا عن دعاء الصنمين دعاء عزيزي دعاء باطل ودعاء لا أصل له ولا قيمة له ونحن جی کہتے ہیں کہ دعا لا اصل لہ, یہ ایسی دعا ہے کہ جس کی کوئی اصل نہیں, اس کی اور لا قیمت لہ, اور اس کی کوئی قیمت نہیں. یعنی یہ انتہائی بے قدر روایت ہے. مزید آگے چلائیں. جی نربأ بأئمتنا عن مثل هذه الكلمات التي لا قيمة لا علمية. أهل البيت أجل وأعز وأكبر من أن يتكلموا بمثل هذه الكلمات وأساسا مثل هذه. جی وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ائمہ اور اہل بیت کو اس چیز سے بالکل بری مانتے ہیں, ان کلمات سے, کہ یہاں پہ جو جس انداز میں گفتگو کی گئی, کیونکہ اس کا متن اس کا محتمل نہیں ہے کہ اس کو یہاں پہ پڑھا جائے, کہ ہم بالکل ان کو اس چیز سے بری مانتے ہیں. وہ اس سے زیادہ عزت اکرام والے لوگ تھے کہ وہ اس طرح کے الفاظ میں کلام کریں. اسی طرح جو اچھے محققین ہیں جیسے کہ رضا بھائی جانتے ہوں گے, شیخ حیدر حب اللہ ہیں, انہوں نے اس کے اوپر ایک اچھا جو ہے وہ آرٹیکلز لکھے اس کے اوپر کہ بالکل مطلب اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے بیسیکلی. اور اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ جس کے بارے میں رجالی زبان میں یوں کہا جاتا ہے کہ اتنے عرصے کا فاصلہ ہے کہ اونٹوں کی گردنیں ٹوٹ جائیں. اتنا بڑا زمانہ ہے ان کے درمیان. جی ماوی بھائی, یہ روایت تو آپ نے بھی اپنی اسکرین سے آؤٹ کر دی ہوئی ہے نا؟ ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے جی, بس ویڈیو والا ہو گیا. وہ دکھانا ان سے مقصود تھا کہ جیسے کہ امامیہ کے جید عالم دین ہے یہ ہاں جو کمال جتنا آپ کو دکھایا نا آیت اللہ کمال حیدری, ان میں یہی تو ضرورت ہے. آیت اللہ کمال حیدری بہت معاملات پہ یہ جو حقائق بیان کرتے ہیں, اس لیے آپ دیکھیں گے جیسے ہر فرقے میں ہوتا ہے جو حقائق بیان کرتا ہے وہ پھر شیعہ امامی ان کو پسند نہیں کرتے. ایسے اس میں جو تجدید کرتا ہے آپ کو پتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ دوسرے فرقے پہ ٹرائی کریں, اپنے پہ نہیں بات کریں. غالباً جیل میں بھی ہیں. ہاں, ان کو میرے خیال سے ان کو ہاؤس اریسٹ پہ ڈالا ہوتا ہے. 2-3 سال پہلے انہوں نے جو ہاؤس پہلے میرے خیال سے ہم شو کے شروع میں جیل ڈالا ہے, مگر ہاؤس اریسٹ کا سنا تھا. اب نہیں پتا کہ معاملہ کیا ہے, مگر انہوں نے وہی بات کی تھی نا کہ جو عقیدہ امامت کا جو ہمارے یہاں ہے اتفاق ہے کہ جو اس کا انکاری جو نہیں مانتا وہ اتفاق ہے ہمارے یہاں کہ وہ آخرت میں کافر ہے. تو تب انہوں نے ایسی بات کر دی تھی تو کافی وہ شور ہوا تھا. تو وہ یہ کہ وہ علمی بندہ ہے, وہ تجدید اور کافی معاملات میں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں امامی سے کہ جو آپ کی تجدیدی علماء, یہ تو آپ کی جو بھی تجدید کرتا ہے نا فرقے میں, وہ اصل میں اس فرقے کی مدد کر رہا ہوتا ہے, مگر لوگ سمجھ نہیں پاتے. وہ سوچتے ہیں یہ حملہ ہے, اصل میں وہ حملہ نہیں ہوتا ہے. وہ آپ کو بیسکلی آپ کی جو غلط پوزیشنز ہے وہ اس کو نکال رہا ہے تاکہ پھر مخالف کو اپرچونٹی نہیں ملے. وہ تو آپ کو اسٹرانگ بنا رہا ہے. مگر لوگ اس ہمارے جو ایموشنل لوگ ہوتے ہیں جس کو ایک
पूरा उस सिस्टम में आ चुके हैं, वो समझ नहीं पाते. और सिर्फ और जाहिर सी बात है कि ये जो फातिमिया है, जो शेर ज़हरा की शहादत है, इस पे ये जो फातिमिया भी जो 10 मजलिसें पढ़ते हैं, ये नई चीज है. मेरे इल्म में ये जो फातिमिया जो होती है, इट्स वेरी रीसेंट, maybe last couple of 100 years, maybe मैंने मेरे ख्याल से मैंने ये भी पढ़ा है कि ये आयतुल्लाह फदुल्लाह के जो उन्होंने शक किया था, उसके बाद ये फातिमिया शुरू किया है उनके रद्द अमल के में, कि उन्होंने ये शक किया तो हम अब मदद से करेंगे 10 इसमें. तो अब आपको पता, जब मदद से अब 10 होती है तो फिर मौलवी ऑब्वियसली वो पैसा भी बनाते हैं, ब्रेन वॉशिंग होती है. तो इसलिए अकबर भाई ने वो हाथ से हर चीज में everything is money, isn't it? Because you're getting paid. अब अगर मैं if I'm not working, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, और फिर आपने अब ये जो आप तहकीकी सेशन कर रहे हैं, जो आप सब रवायतों को ज़ाइफ कर रहे हैं, आपने तो मेरी 10 दिन की रोटी आपने मेरी खराब कर दी. मैं तो बहुत बुरा लगूंगा. Of course, फिर तो आप I was gonna say something about your name, but I'm not gonna say. फिर तो वही वाला मामला होगा. तो you know what I'm saying? So ये बहुत सी मफाद are linked to this. ये सिर्फ अगर सिर्फ आदमी इल्मी देखे ना, तो इल्मी आप देखेगा. अभी तो हम सेशंस खत्म करते पूरे, हम हर रवायत देखेंगे. आखिर सलमान ने, इन्होंने मेरे ख्याल से मौलाना भाई सब रवायतें नकल कर दी हैं इस किताब में, है ना? तकरीबन सभी कर दी हैं, ऐसे ही है. तो let's continue ताकि we go. लेकिन मसला वही है कि अहमद सलमान साहब ने कोशिश की है कि किसी तरीके से इस नंबर को फैट कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, बड़ा दिखाया जाए. तो उसके लिए मसलन अब देखें कितनी पिछली रिवायतें गुजर चुकी कि चलो ज़ईफ तो समझ आती है, बासनत थी, लेकिन अब अगली भी रिवायत है कि वो भी जो है वो इब्न अंदस ने जो है वो कशफुल लियाली में बयान किया है अमीरुल मोमिनीन से, उनके कोई खुतब में मरवी है, मतलब बेसनद है. बहुत तलाश के बाद कोई सनद इनकी नहीं मालूम हुई. इनके अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह से जो है वो नंबर बड़े से बड़ा हो के नंबर बढ़ ऐसे. फिर हम उधर आगे कि देलमी ने इरशादुल कुलूब में सईदा फातिमा से बयान किया उनकी वसीयत में. अब ये सईदा फातिमा से मरवी था. सेम ओल्ड स्टोरी के जो है वो इसकी शेर से कोई सनद नहीं है. 10वीं रिवायत पे आ जाते हैं. तबरसी ने किताबुल एहतजाज में असानीद में तो कोई सनद ही नहीं है. एहतजाज में तो बिल्कुल सीधे पूरी किताब ही बेसनद है. पूरी किताब ही बेसनद है, बिल्कुल ऐसे ही जी. अच्छा, उसके बाद ये किताब है जिसको मैं स्किप करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत अहम है और ये उनके एक अच्छे अदिल्ला में से है, और मैं इसको चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल अलग से प्रॉपर टाइम दिया जाए. ये तबरी सगीर की दलाइलुल इमामा है. मैंने शुरू में इशारा की थी ना, किताब मुश्किलों से एक सनद सही भी मिल जाती है तो फिर किताब में मसला होता है. हालांकि इस सनद में हम देखेंगे, आप आगे चलें. ऐसे ही है. अभी फिलहाल हम इस रिवायत के बारे में इसको स्किप कर रहे हैं. इसको इंशाल्लाह क्योंकि ये डिजर्व करती है, क्योंकि एक अच्छी दलील थी, ये डिजर्व करती है कि इस पे अलग से गुफ्तगू की जाए. इस पे आप एक और वीडियो करेंगे इंशाल्लाह. और इसको जो है वो अच्छी तफसील से, ताकि क्योंकि इसका मुकदमा बड़ा है, यानी कि ये आधे घंटे की गुफ्तगू है इसके ऊपर. बिल्कुल इस तरह. तो हम ये रिवायात में घूम रहे हैं. अब ऊपर वाले सारे आइमा गुजर चुके, अब हम पहुंचे इमाम बाकिर तक कि जो इमाम बाकिर से मरवी. तो हम पहुंच गए तफसीर आशी में. रज़ा भाई क्या कहते हैं, क्या होगा इधर? अबे तफसीर आशी तो मुझे पता है, अबे सनद. हम फिर उधर आगे खड़े हो गए, उधर ही आगे. अच्छा, अब रिवायत सनद आ गई. रज़ा भाई खुश हो जाए. चलो इब्न कोलवे ने कामिल ज़ियारात में जो है वो अपनी सनद से रिवायत बयान किया. सही, कामिल ज़ियारात में. ठीक. अच्छा, अब इब्न कोलवे की इस किताब के हम तली देखते हैं जी. 2 मिनट, मुझे 2 मिनट दीजिएगा. आराम से करें. इसलिए also इसमें यह भी एक काफी मसला होता है कि तब इस बात पे बात होती है तो शिया इमामिया का जो नॉर्मल ज़हन बना हुआ है वो ये है कि सुन्नी किताब में भी तो ये बात लिखी है, या ये बात वो एक हमारे एक साइकोलॉजिकल फीडिंग हो चुकी है इस मामले में. देखिए, पहले तो जो सुन्नी किताब में चीज है पहले वो साबित करें कि सुन्नी किताब में चीज है क्या, तो उसके बाद देखें कि सुन्नी किताब में क्या मतन है.
سنی کتابوں میں کیا چیز آئی ہے؟ وہی چیز آئی ہے جس کا آپ کا دعویٰ ہے. اس میں آپ کا دعویٰ جو سنی کتابوں میں آپ روایتیں اکثر پیش کرتے ہیں وہ بھی ادھر سے آگی ادھر سے آگی, آپ کا دعویٰ وہ ہے ہی نہیں جو سنی کتابوں میں. آپ جو سنی کتابوں میں تو اکثر اگر بات آتی بھی وہ دھمکی کی بات ہے. آپ کا دعویٰ کہ بھی دھمکی, آپ 1000 سال سے دھمکی نہیں کہہ رہے. بالکل آپ 1000 سال سے آپ کا بہت بڑا دعویٰ ہے. آپ سے کہہ رہے ہیں شہید ہوئی ہے, سے زیادہ شہید ہوئی ہے, وہ ہے, وہ معاملہ بدل جاتا ہے پورا. تو سنی کتاب تو بیسکلی irrelevant ہے. anyway, ہم سنی کتاب تو جواب الزام میں شیعہ دیتے ہیں آپ کو بقول ان کے شیعہ اہل بیت سے. یہ بات ثابت کرو پہلے. آگے کی ویڈیوز میں رضا بھائی انشاءاللہ ایک چھوٹا سا حصہ ان سنی روایات کے اوپر بھی رکھ لیں گے. زیادہ قلیل ہے انشاءاللہ, ان پہ سرسری بحث ہو جائے گی. بالکل. اچھا, ہم امام صادق تک پہنچ چکے ہیں رضا بھائی, اور اوپر سے ابھی تک ہمیں جھوٹی روایات کے, مجہور روایات کے اور بے سند روایات کے ابھی تک ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا, اور ہم 13ویں روایت پہ پہنچ چکے ہیں. اب دیکھ لیں. اب ہم ایک باسند روایت تک پہنچ گئے, کامل زیارات کی. یہ سیدہ فاطمہ کی شہادت کے نقد کے اوپر ایک اہل سنت کی جانب سے کتاب لکھی گئی ہے. اہل سنت کے بڑے اچھے 2 محققین کی جانب سے لکھی گئی ہے. حوالہ دکھانا مقصود ہے اصلا, نہ کہ روب جاننا کہ ہمارے محققین نے بہت کتابیں لکھی ہے. بعض لوگوں کو ہوتا ہے نا, وہ اسی میں ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے جیسے بعض امامیہ کہتے ہیں ہمارے محقق احمد سلمان نے کتاب لکھ دی. کتاب لکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہی اثر کافی ہوتا ہے. جی میں سمجھ گیا. جی بالکل. اصل تو دلیل ہے, جیے بھی انسان دلیل کے ساتھ اور مرتا ہے تو مرے بھی دلیل کے ساتھ. صحیح بات ہے. اچھا, اس روایت کے راویان کے بارے میں کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن الاسم, یہ اس بندے کا جو ہے وہ نام ہے. اب اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بصرہ کے قذابین میں سے تھا, اور اس کے اوپر وہ حوالہ جات جو ذکر کرتے ہیں وہ یہ رہے. بصرہ کے قذابین جوتوں میں سے تھا. ہاں ایسے ہی ہے. اس پہ اچھا, یہ آگے ان کے بارے میں نجاشی کہتے ہیں ضعیف غال لیس بشیء, ضعیف ہے, غالی ہے, کوئی چیز ہی نہیں ہے. انجینئر صاحب کیسے کہتے ہیں؟ کوئی شے ہی نہیں. تو آج کل یہ کافی انجینئر کے پیچھے لگے ہوئے, اس لیے وہ آج کل یہ پیچھے لگے رہتے ہیں. جی شیعہ امامیہ. جی اچھا, کہتے ہیں کہ پھر غدائری کا قول ذکر کرتے ہیں کہ غدائری نجاشی ان کے بڑے امامیہ کے علماء میں سے ہیں, ان کی تصحیح تضعیف آخری درجہ رکھتی ہے. کہتے ہیں کہ ضعیف ہے, پھر کہتے ہیں کہ خبیث ہے, عظیم خبیث ہے, بہت بڑا خبیث ہے, اور اہل بصرہ کے جو ہے وہ قذابوں میں سے تھا. یہ کس نے لکھا ہے؟ غدائری نے. یہ غدائری نے یہ بات کہی ہے. یہ میں ویورز کو, ناظرین اور ویورز کو بتا دوں کہ جنرلی امامیہ میں رجال نجاشی کا سب سے ایک فوقیت رکھتی ہے رجال کتابوں میں. اکثر امامیہ محققین کا منہج یہ ہوتا ہے رجال کا, مگر سستانی کے منہج کے تحت غدائری کی کتاب فوقیت رکھتی ہے ایون نجاشی پہ. ایسے ہی ٹھیک ہے نا. تو یہ ان لوگ کے تو سستانی کے رجال غدائری کو مانتے بھی ہیں, اور وہ کہتے ہیں اس کو فوقیت ہے نجاشی پہ. ٹھیک ہے, آگے چلو. اچھا, پھر یہ سید خوئی نے بھی تضعیف کی اس کی, اور اس کے بعد حسین السائدی کا قول یہاں پہ قابل ذکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ کذاب ہے, جھوٹا ہے, ضعیف ہے, غالی ہے, لیس بشیء, کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اس کی کتاب ہے زیارات کے اوپر. ساری کی ساری کتاب تخلیط ہے, یعنی کہ سب کچھ اس نے مکس اپ کر دیا ہے. نجاشی نے اس کی تضعیف کی, ابن غدائری نے اس کو, علامہ یعنی علامہ ہلی نے, ابن داؤد نے, جزائری نے, محمد طاہر نجف نے, اور باقر البہبودی نے, ان سب نے ضعیف کہا. اتنے مطلب یہ تو بالکل ہی آپ نے this is the strongest case you can make کہ بندہ فارغ. بالکل ایسے ہی ہے. مطلب یہ جو ہے وہ اس روایت کا جو ہے وہ ہماری کا ایک راوی کا معاملہ تھا. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ بن بکیر ہیں, اور عبداللہ بن بکیر جو ہے وہ 2 منٹ.
اچھا اچھا، عبداللہ بن بکیر جو ہے وہ مجہول ہے، اور کس کس نے اس کو مجہول کہا ہے؟ سید خوئی نے، اور بعض نے اس کو جو ہے وہ ضعیف بھی کہا ہے، جیسا کہ غدائری نے، کیونکہ سید خوئی جو ہے وہ غدائری کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، تو انہوں نے جی ضعیف نہیں کہا. سید جی خوئی نے ضعیف نہیں کہا، بلکہ سید خوئی نے مجہول کہا. مشہور غدائری کا نے ضعیف کہا، علامہ ہلی نے، ابن داؤد نے، مجلسی نے، امامیہ کے معروف مجلسی، فخر الدین تریحی نے، عبد النبی الجزائری نے، محمد طاہر نجف نے، اور سید علی بروجردی نے، حسین السعیدی اور غیر واحد اس کے محققین نے جو ہے وہ اس کو ضعیف کہا ہے. اور شیخ آصف موسینی نے مشرا بہار الانوار میں اس کی روایت کے اوپر عدم اعتبار کا جو ہے وہ قول ذکر کیا ہے. یعنی یہ ہماری روایت تھی یہ جو، والی بات ہے. ویری گڈ. یعنی کہ آپ اس کے راویان کے حالات دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر مطلب جو ہے وہ. اتنی اس لیے تو آپ کو بیسکلی معاویہ کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ ایک شیعہ میں ایک کرنٹ چلا ہے، ایک گروہ آیا ہے شیعہ میں جس نے یہ جو غالی اور قذاب لوگ تھے انہوں نے یہ پورا واقعہ گڑا ہے. تو الحمد للہ یہ اچھی بات ہے کہ شیعہ امامیہ کی جو رجال کی کتابیں معاویہ بھائی they're doing their job. جو شیعہ کی جی رجال کی اس کتابیں حد تک وہ چل رہی ادھر ہیں چل بالکل. وہ ایگزیکٹلی ادھر تک چل رہی ہے. مطلب obviously ایسے ہی. without ہم مطلقاً تو ان کو اون نہیں کر سکتے، اس لیے دوسرے معاملات ان کے رجال کی کتابیں میں ہیں، مگر at least on this issue اگر شیعہ It is اپنے working, رجال پہ yeah. بھی چلے، جیسے Yes. اگر آپ رجال پہ بھی اپنے چلے تو آپ دیکھ لیں گے کہ اکثر لوگ کون نقل کر رہے ہیں، وہی آپ کے غالی جھوٹے لوگ. تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ چیز گڑی گئی ہے غالی جھوٹے لوگوں نے. ایسے ہی. اور ضمن میں ایک بات بتا دوں، شیعت میں جو زیدی شیعہ ہے وہ اس واقعے کو نہیں مانتے. جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور زیدی شیعہ فرق اس معاملے کا رد کرتے ہیں، وہ مانتے ہی نہیں اس معاملے کو. فرق میں امامیہ اثنا عشریہ کا کوئی بھی اس چیز میں موافق نہیں ہے سوائے معتزلہ کے 2 افراد کے، اور ان جو کا بھی بار بار وہ سنی معتزلہ نے کتاب خود رگڑا ان کو، ان کا رد کیا. جس کا بار بار وہ سنی کتاب سے حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھو سنی بھی مانتے ہیں. ہاں انشاءاللہ ہم شہنشاہ نقوی صاحب کی کتاب کے اوپر بھی ہلکی سی کمنٹری کریں گے، تو اس میں یہ بات کثرت سے آ ہی جائے گی. صحیح. اچھا، کہتے ہیں یہ کامل زیارات کی روایت ہم نے بتا دی ہے، 2 راویان بالکل، ایک مجہول، ایک کے بارے میں ایک کذاب ہے واضح. کہتے ہیں کہ سید عبداللہ شبر نے، شرم آ رہی ہے لٹرلی، ہاں کہ وہ کہتے ہیں کہ وروا صدوق نے روایت کیا فی الامالی اپنی امالی میں باسناد معتبر، وہی معتبر والی سند کے ساتھ. نہیں، وہی اس کو متبق ہے جس کو آپ نے ابھی ڈیل کیا ہے. ابھی جس کے بارے میں دکھایا ہے کہ اس میں جو ایک راوی جو ہے وہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن اسم قذاب ہے اور ایک مجہول ہاں ہے. دیکھیں یہ تھی this is the issue. اب دیکھیں یہ تو جو تب علماء اور جو لوگ آگے آتے ہیں، جو عام بندہ ہے وہ آدمی کنفیوزڈ ہے، وہ کہ یار آپ یہ کہتے ہیں، مولوی یہ کہہ رہا ہے، علماء یہ کہہ رہے ہیں، آپ تو سنی، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں. عام بندہ کیا کرے؟ عام بندہ تو گھومتا رہے گا. مگر رضا بھائی مگر ہم میں آپ کو یہ بات بتا، ہمارا جو آج کا زمانہ ہے، دس جی از دا بیسٹ ٹائم ہے کہ آدمی خود اپنی آنکھیں کھولے، بیکاز اب وہ دن ختم ہو چکے ہیں. آج کے زمانے میں یو شوڈنٹ بی مقلد، کہ آج زمانے میں آپ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے آپ کو، اس لیے آج زمانے میں ہر چیز واضح ہے. پہلے زمانے الگ تھا. بالکل ایسے ہی. ہم ہمارے کچھ کہنے والے تھے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس بارے میں اگر کوئی شخص کسی کو لگتا ہے کہ یار یہ تو بہت میسڈ اپ ایشو ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یار آپ اپنے رجال کو کم از کم پڑھنے کی کوشش کریں، اس کو جاننے کی کوشش یس کریں. یہ کوئی یس مشکل چیز نہیں ہے، بلکہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ بہت اچھے محققین ہیں جن کا میں یہاں پہ کال ذکر کرنا چاہتا ہوں. جی 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 میں جی اکبر آزاد بھائی کو جو ہے وہ لنک دیتا ہوں. اکبر آزاد بھائی آپ ذرا ان کی ویڈیو کا جو میں پارٹ بتاتا ہوں آپ وہ پارٹ ضرور چلائیں یہاں پر. جی آپ سینڈ کریں انشاءاللہ. تو شیعہ امامیہ میں محققین علماء ہیں جو ایک علمی اور منہجی اپروچ لیتے ہیں، مگر ان کا نام آپ کبھی نہیں سنیں گے، ان کو آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. وہ کوئی ممبر پہ آ کے مجلس سے نہیں پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہے. وہ آپ کو علمی حلقوں میں کتابوں میں ملیں گے، مگر ان کا بھی جو معاملہ وہ کتابوں میں باتیں لکھ دیتے ہیں، مگر اگر وہ باتیں پبلک آ جائے تو عوام الناس علماء کو نہیں چھوڑیں گے. ایسے ہی.
ہمارے جو پاکستان میں آپ کے جو اس معاملے میں تو دکو صاحب نے اصلاح نہیں کی، مگر جو دکو صاحب تھے شیعہ انہوں نے جو بدعت اور شرک پہ کام کیا ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ، اس لیے ہمارا جو اس معاملے کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ استغاثہ اور توسل اور جو یا علی مدد یہی والا ہے نا معاویہ بھائی؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو دکو صاحب نے تو پوری زندگی اس پہ کام کیا، آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ حشر کیا ہو. اکبر بھائی ویڈیو میں نے آپ کو ارسال کیا، ذرا آپ دیکھیں. اچھا آپ نے کی ہے، میں بھی چلاتا ہوں، میں پلے کر رہا ہوں اس کو یہاں سے. کہ خود علم رجال میں ہی اتنے اختلافات ہیں. مثلا کوئی کسی راوی کو کہہ دیتا ہے جی یہ راوی ثقہ ہے، لیکن اسی راوی کو کوئی ضعیف کہہ دیتا ہے. تو یہ اختلاف اس کا موجب کیا اور اس میں پھر کیا کرنا چاہیے جب اس طرح کا اختلاف نظر آئے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو دیکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اتنا اختلاف ہے، اس پہ میں نے تحقیق کی ہے کہ کتنا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں تو کسی کے سکہ اور ضعیف ہونے پہ صرف شاید بمشکل 15 ایسے راوی ہیں جن پہ اختلاف ہے. یعنی پورے علم رجال کے اگر آپ 10,000 راوی ہیں، یا چلیں آپ کہہ لیں سکہ اور ضعیف ملا کے 1,500-2,000 راوی ہیں، سکہ بند کریں گے مجہول کو چھوڑ کے، تو اس میں 15 میں صرف اختلاف ہے. تو اس کا اگر پرسنٹیج نکال لیں تو میں روک دوں 1% سے بھی ہم یعنی کہ بہت کم 15 بتائیں نہیں آگے. اب یہ سید ازدق نقوی صاحب ہیں، یہ اچھے امامیہ کے موقع کے، اگرچہ اس چیز میں تو ظاہر ہم سے نہیں ایگری کرتے، لیکن صاحب تصنیف ہیں، انہوں نے امامیہ کے رجال کے اوپر، روات کے اوپر اردو زبان میں جو ہے وہ کتاب بھی لکھی، اچھی کتاب تھی وہ. تو یعنی کہ یہ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی رینڈم شیعہ لڑکا ہے کوئی بات کر رہا ہے، مطلب اچھے یہ ان کے پڑھے لکھے اہل علم سے، اور یہ انہوں نے دیکھو انہوں نے ان چیزوں کو وہ اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں وہ علم رجال میں تو بہت اختلاف ہے. یہ بہانے ہوتے لوگ کرتے ہیں نا کہ علم رجال نہیں، یہ تو اتنا اختلاف ہے اور کیسے اس پہ ٹرسٹ کرے. تو انہوں نے یہ دکھایا کہ کوئی یہ معاملہ ہے نہیں ہمارے یہاں، ہمارے یہاں شیعہ امامیہ میں تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے. ویری کلیئر کٹ ہے. اور جتنا اختلاف انہوں نے کیا کتنے نمبر لیے؟ 15. تو اب 15 اب دیکھ لیں. تو یہ بڑا آپ نے اہم جو دکھایا، اینڈ اٹس گڈ. دیکھیں کہ یہ بات اصل میں خود امامی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے علم رجال پہ نا مولوی بھائی. بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے اردو زبان میں. انہوں نے اب میں تو اسے ایک بات کروں گا، بہتر ہے میں کر دوں کہ دیکھیں مولوی نے یہ کتاب نہیں لکھی، ہمارے ون آف دا ینگ برادرز فرام پاکستان ہیڈ ٹو رائٹ. مولوی نے کیوں نہیں یہ لکھی؟ شاہ رقوی نے کیوں نہیں لکھی؟ وہ تو اس لیے ان کو تو پتا ہے علم رجال ہم استعمال اس پہ ہم کام کریں گے تو ہم تو وہ بہار ختم نا، بہار ہی تو پھر تو نہ دعائے سن میں خریشی رہی، پھر تو خطبہ شکشکیہ بھی نہیں رہا. مگر وہ لیو دیٹ فار another day. انٹرسٹ کی بھی بات ہے رضا بھائی، ہاں انٹرسٹ کی بھی تو بات ہے. ہاں انٹرسٹ کی بھی بات ہے، انٹرسٹ کی بات ہے. آپ کے ہمارے علماء کو اس کی انٹرسٹ نہیں ہے. یعنی شہنشاہ نقوی صاحب نے علم رجال میں اتنی محنت کی، آپ انشاءاللہ جب ان کی کتاب دیکھیں گے تو آپ دیکھیے گا. And Shahshah Naqvi, by the way, I'm only using him as an example. You can name anyone in Pakistan. Just or کوئی شیعہ علماء میں you can use any of them. No one has interest in علم رجال. جی ماوی بھائی، وہ علم رجال کو صرف انٹرسٹ ہمارے جو شیعہ جی ویڈیو کے حوالے سے کوئی اور کمنٹ ہے آپ کا بھی؟ بس ویڈیو حذف کر دیں جی. ٹھیک ہے. This is a good video Mawvi. جی تو یہی بتانا مقصود تھا کہ اگر آپ کو ایشوز ہیں، اگر آپ کی جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بہت ایشو کا معاملہ ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں علم رجال. امامیہ کے علم رجال سنیوں کی طرح مشکل نہیں ہے کہ سنیوں میں مناہج امامیہ کی نسبت بہت زیادہ ہے. یعنی سنیوں میں مناہج بہت زیادہ ہیں، پھر دقائق بہت زیادہ ہیں، علل ہے، علم اختلافات ہیں ہر چیز میں. جبکہ امامیہ کے عام بنیادی سیٹ ہی چل رہا ہوتا ہے عام طور پہ. مطلب ٹھیک ہے وہاں پر بھی ایکسیپشنز آتی ہیں اور دیگر معاملات آتے ہیں، لیکن آپ عمومی طور پہ آپ تحقیق کریں گے تو جھوٹی اور کذب والی روایتیں آپ کو ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہاں جو صحیح روایات پہ امامیہ کے اپنے اشکال ہوتے ہیں کہ مثلاً بقیہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ چیزیں سائڈ کی ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو جھوٹی روایات ہوں گی ان میں آپ کو کوئی مسئلہ وہ آپ کو نظر آ جائیں گی. ایگزیکٹلی جی ایسے ہی. تو ہم غالباً میں ذکر کر چکا ہوں کہ قذاب راویان کی روایت تھی، اور موصوف کہتے ہیں کہ احمد سلمان صاحب بھی یہاں پہ تھوڑا کھیل رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ایک شخص جس نے بس حکم لگا دیا وہ اس کے کندھے پہ چلا کے اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں. مطلب نہیں دیکھو میں نے تو عالم کی توثیق دے دی، عالم نے کہا ایسا ہی ختم ہو گیا. میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو جامع ہوں، You got it.
وہ ابھی نفس سند اسی سند کے ساتھ یعنی جو پیچھے سند گزر چکی اسی سند کے ساتھ جو ہے وہ مروی ہے اور وہی سارا واقعہ مزید سارا کچھ. which number narration are you on? کون سی روایت نمبر پہ آ گیا ہم 14 پہ ہیں. 14 پہ بس ایک آخری کمنٹ رہ گیا. کہتے ہیں کہ شیخ مفید نے ایک اور سند سے خصال میں یہ روایت کی ہے لیکن سند وہی ہے عبداللہ بن عبد الرحمن بن الاسم. ہم ادھر ہی کھڑے ہیں, یہ وہی قذاب راوی ہے اور یہ وہی مشہور راوی ہے عبداللہ بن بکر الازجانی. تو ادھر ہی پھر سے آگے. اچھا ابھی اس والے پارٹس پہ آئے ہیں جس پہ انہوں نے کوئی وہ جو شیخ مفید کی جو کتاب منسوب تھی وہ جو بلندر کیا تھا, ابھی اس بات پہ آئے ہیں, وہ بعد میں آتا ہے؟ نہیں ابھی نہیں. اچھا وہ you know I'm talking about, yeah? وہ بعد میں آتی ہے. اچھا کراجی نے جو ہے وہ کنز الفوائد میں جو ہے وہ یہ ذکر کیا ہے. ہاں ہم آ گئے, ہم اپنے فیورٹ مفضل بن عمر کے پاس آ گئے. مفضل بن عمر اس کی سند میں موجود ہیں. موجب حدیث معتبرہ ہے, یہ اس کا اردو ترجمہ ہے. میں نے کہا چلیں سامعین اردو زبان سے ہیں تو ان کے لیے ذکر کرنی. یہ اس کی پہلی جلد ہے. سید باقی شیرازی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. شیخ عاصم محسنی کی یہ کتاب ہے, یہ انہوں نے پوری نہیں آئی ہے, صرف پہلی جلد کا بھی ایک مخصوص حصہ ہے بس. صحیح, ویری گڈ. اچھا اس میں مفضل بن عمر کا جو ہے وہ ترجمہ ذکر کرتے ہیں. اچھا ویری نائس. استغفار. تو کہتے ہیں کہ یعنی کہ یہ معتبر روایات کی کتاب ہے, صحیح روایت ہے, اس کی صحت پہ کوئی اشکال نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں اردو ترجمہ پڑھتا ہوں کہ مفضل کے پاس جاؤ, یعنی مفضل بن عمر کے پاس جاؤ, اسے کہو اے کافر, اے مشرک, تو میرے بیٹے سے کیا چاہتا ہے؟ کیا اسے قتل کر دینا چاہتا ہے؟ یہ بیٹا وہ اسماعیل, بیٹا اسماعیل کی بات کر رہے ہیں, رائٹ؟ جی جی. اور جی تو ہمارے علم رجال میں اپارٹ فرام علماء کے اقوال, ظاہر سی بات تب امام کوئی بات کہہ دیں تو ظاہر سی بات اس بات کو فوقیت ملے گی نا. ابھی تو علم رجال کے پاس بھی جائیں گے, مگر تب امام بنص اس کو کیا کہہ رہے ہیں ادھر, کافر اور مشرک. تو اب اس کے بعد توثیق, اب کیا توثیق ہوگی اس کے بعد؟ ہاں ایک روایت میں کہا جاتا ہے کہ ایک اور روایت ہے جس کے بارے میں امام نے اشکال بھی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس سے اس کی توثیق ثابت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی مفضل کے پاس جاؤ اور اسے اسماعیل کی تعزیت پیش کرو اور مفضل کو میرا سلام کہنا. یہ سلام کی وجہ سے وہ کہتے ہیں توثیق ہو گئی ہے. سلام کی وجہ سے وہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا مانیجر کہ کسی کو سلام پیش کرنا یہ اگر توثیق ہے تو مطلب this is a very basic type of توثیق. مطلب ٹھیک ہے, you can bring that narration. ایک طرف آپ کے پاس کافر اور مشرک والی بات ہے, ایک آپ کے پاس سلام ہے. اب علماء رجال کے پاس آ جائے, علماء رجال سے پوچھ لیتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں روایات پہ, کیونکہ جو مذمت کی روایت ہے وہ انتہائی واضح ہے. اور جن کا بھی ہم نے ذکر کیا, ازدق نقوی صاحب, انہوں نے بھی اپنی کتاب میں مفضل بن عمر کی تعریف کی ہے. خیر انہوں نے اپنی کتاب میں تعریف کی ہے. جی جی جی. فی الحال میرے پاس کین نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم مستقبل میں وہ بھی لا سکتے ہیں. اچھا رجال نجاشی کیا کہتے ہیں اس کے متعلق کہ مفضل بن عمر کون ہے؟ ابو عبداللہ اس کی کنیت ہے. وکیل ابو محمد, بعض لوگوں نے ابو محمد بھی اس کی کنیت کہی. جوفی قبیلے سے ہے, کوفی ہے, فاسد المذہب ہے, برے مذہب والا ہے. مضطرب الروایہ, اس کی روایت جو ہے وہ اس کی روایت میں بہت اضطراب ہے. اور وکیل اور کہا گیا ہے کہ انہو کان خطابین, یہ تو جو تھا وہ خطابی تھا, یعنی یہ خطابی تھا. اور اس کی ایسی مصنفات ہیں کہ جس کی طرف کوئی التفات نہیں کرنے کی ضرورت, یعنی کہ بالکل انہوں نے اس کو اڑا دیا. ابھی شیخ عاصم محسنی کی مشرا بحار الانوار ہے, جن ہی کی وہ کتاب تھی اوپر موجم الحدیث المعتبرہ. تو یہ مشرا بحار الانوار ہے, اس کے پہلے جز میں ابتدا میں ہی 20ویں صفحے پہ کہتے ہیں کہ راویان کا ذکر کر دیتے ہیں کہ اس نام کے سارے راوی ضعیف ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہر مفضل تمام مفضل جتنے بھی مفضل ہیں غیر معتمد, وہ غیر معتمد ہیں, قابل التفات نہیں ہیں, ضعیف ہیں, سوائے ابن قیس بن رومانہ کے. یعنی ایک راوی ہے مفضل بن قیس بن رومانہ, صرف وہ ایک معتبر ہے, باقی جتنے بھی مفضل ہیں وہ سارے غیر معتبر, شدید ضعیف. جی
اب یہ سیستانی صاحب کے بیٹے محمد رضا سیستانی کی جی یہ ہیوی ویٹ ہے امامیہ کے موجودہ زمانے میں، کبسات من علم الرجال، اس میں وہ مفضل کے متعلق 2 منٹ، ہاں اچھا یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ کم از کم بھی جو بات مفضل کے متعلق کہی جاتی ہے وہ یہ کہی جا سکتی ہے ساری پوری طویل بحث کر کے سب کچھ کر کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی روایت کے اوپر اطمینان کسی صورت میں ممکن نہیں، اور اس کی وثاقت کے اوپر تو مطلب اس کی وثاقت کے اوپر تو بالکل جو ہے وہ اطمینان نہیں کیا جا سکتا، فضلا عن جلالتی ہی، تو جلالت تو اس کی بہت دور ہے، یعنی کہ جو لوگ بعض نے تو جلالت کا بھی دعویٰ کر دیا کہ بڑا وہ کہتے ہیں مقام کا بندہ ہے، اس کی تو ثقات بھی ہم نہیں ثابت کر سکتے، تو جلالت تو بہت دور کی بات۔ تو یہ حسین سعیدی صاحب کی ہی کتاب کا جو ہے وہ ایک اسکرین شاٹ ہے، وہ کہتے ہیں غدائی نے بھی اس کی تو تردید کی جی وہ ذکر آنے لگا، جی، وہ کہتے ہیں کہ میں زیادہ ان علماء کی طرف فوکس کر رہا ہوں کہ جنہوں نے پوری بحث کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کی آراء دکھائی جائیں۔ ہاں تو یہ حسین سعیدی صاحب کہتے ہیں تاکہ آپ دکھائیں کہ ان کی آپ پیش کریں جنہوں نے سب روایتیں سب چیزوں کو جمع کر کے پھر ایک حکم دیا ہے، جو تاکہ کوئی یہ نہیں کہ آپ نے صرف ایک سائڈ دکھائی ہے، آپ نے دوسری سائڈ دکھائی نہیں، وہ جو آپ کو پتہ ہے جو لوگ کریں گے ایسے ہی ہے، اس لیے ہم نے اس روایت سلام والی روایت کا بھی ذکر کیا کہ سلام سے That's the way Mavi bhai, that's the way it should be. We're not trying to play games here. Do you get it? بالکل ہم اوپن رکھنے چاہتے ہیں ساری چیز، بالکل ہاں ہمارے پاس چھپانے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، مطلب تحقیق کر کے یہاں پہ بات کریں۔ 100%. وہ کہتے ہیں کہ اس کی مد میں بہت ساری روایات آئی ہیں، اکثر ہوا ضعیفہ، اکثر روایتیں جو ہے وہ ضعیف ہیں، وہ ان صحت اگر وہ صحیح بھی ہوں تو وہ اپنی دلالت میں قاصر ہیں، اور بہت ساری صحیح روایات سے متصادم ہیں، ان کے معارض ہیں، جو کہ مفضل بن عمر کی مذمت میں اور اس کے غالی ہونے پہ وارد ہوئی ہیں۔ یعنی اب وہ پھر کہتے ہیں کہ پھر اس کی تضعیف کس نے کی؟ کہتے ہیں نجاشی نے کی، ابن الغدائری نے کی، اور اس کی تضعیف کو راجع قرار دیا کس نے؟ علامہ ہلی نے، ابن داود الہلی نے، جزائری نے، محمد طہ نجف نے، باقر بہبودی نے، اور پھر اپنا آگے تفسیر کہتے ہیں کہ اس کی روایات میں تخلیط، غلو، ارتفاع، وضع، اور یعنی کہ بہت ساری مطلب جتنی بھی برائیاں ایک راوی کے اندر ہو سکتی ہیں اس کے اندر بڑھاؤ بھی ہے، یعنی چیزوں کو بڑھاتا ہے، وضع ہے اس کے اندر، اور وہ چیزوں کو جو ہے وہ گھڑتا ہے اپنی طرف سے۔ تو یہ جو ہے وہ مفضل بن عمر کا جو ہے وہ حال ہے۔ تو ہم 15ویں روایت تک پہنچے، اور ابھی تک رضا بھائی ہمیں اللہ کے فضل سے ایک بھی ضعیف روایت بھی نہیں ملی۔ ابھی تو بیسکلی ابھی تو آپ موضوعات پہ چل رہے ہیں، اور 15 روایتیں گزر بھی چکی ہیں، اور ٹوٹل کتنی ہے اس میں کتاب میں؟ یہاں پہ انہوں نے 25 ذکر کیے ہیں ابھی۔ اوکے، ہاں ہم نے بیچ میں ایک چھوڑی ہے جس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، ہم دلائل امامہ کا ہم صحیح طرح سے اس کو ڈیل کریں گے۔ وہ بیسکلی وہ کتاب وہ بیسکلی ایک من کا کتاب ہے، اگر میں سامنے میں بتاؤں نا، مگر اس پہ ہم کریں گے۔ کتاب بھی من گڑت ہے اور سند بھی درست نہیں ہے۔ اچھا، حسن بن سلیمان الہلی کی کتاب البصائر میں وہ اپنی سند سے ذکر کرتے ہیں۔ پھر ہم آگے مفضل بن عمر پہ، اس سند میں پھر مفضل بن عمر، یعنی کہ وہی جن کے متعلق امام نے وہ کہا جو کہا۔ پھر تبری کی دوبارہ آگئی، مطلب دلائل الامامہ جس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور وہ روایت آئی جو اصل روایت ہے جس پہ ہم نے اصل میں بات کرنی ہے۔ Not to sound polemical, but just a side point کہ اگر کسی صحابی پہ رسول علیہ السلام یہ بات کہتے جو بات امام نے مفضل پہ کی ہے، اس کے بعد کوئی شیعہ کہتا کہ نہیں مگر دوسری روایت بھی ہے مداح کی، اور آپ یہ بھی دیکھیں یہ بھی کرتے، یا وہ ہمیشہ کہتے بات، وہ تو آپ کو پتا ہے حدیث کرتاس میں بھی تک معاملہ ختم نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے۔ double standards bro, like my point is not to say کہ I'm just saying کہ بہت ایک ڈبل اسٹینڈرڈ کا معاملہ ہے کہ ہم
اپنے منج کا معاملہ آتا ہے پورا ایک معاملہ بدل دیتے ہیں, اور پھر تب سنیوں پہ آتا ہے کہ نہیں وہ صحابی نے یہ غلطی کی اور وہ کی, تو پھر تو ہم ان پہ رلائی نہیں کر سکتے. اور پھر خود ابھی تو آپ بعد میں ہم شوز کریں گے علم رجال پہ اور زرارہ اور جو دوسرے لوگ ہیں کہ امام نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے, تو اس وقت پھر ہر اصول بدل جاتا ہے. ابو فضل پہ امام تکفیر کر رہے ہیں, مگر ابھی تک تب بات ہوگی کہ نہیں وہ اصل میں اختلاف ہے اس پہ. تو اختلاف کیوں ہے بھائی؟ آپ ادھر بھی ایک اصول استعمال کریں نا, یا تو آپ ادھر, یا تو آپ صحابہ پہ اور سنیوں کے معاملے ادھر بھی پہ آپ لائف ہینڈ رکھے. ادھر تو بالکل آپ ایک رسول, ایک انسان ہے, کوئی رسول کوئی بات کٹ بھی دے کسی صحابی سے یا کوئی صحابی تو فوراً, حالانکہ آپ کو یہ تو نہیں ملتا کہ رسول نے کسی صحابی پہ تکفیر کی ہے, ایسے ہی تو اپنے معاملے میں تکفیر بھی انف نہیں ہے. سنیوں میں اگر ایک رسول کوئی بات کو توک بھی دیں تو مطلب ایسا لگتا ہے کہ جگر الٹا اتنی بڑی بات پہ حاتم بن ابی بلتہ کی کیا دفاع کیا ہے جب حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو منافق ہو گیا, اس نے آپ کا راز جو ہے کفار کے سامنے فاش کر دیا. تو حضرت نبی علیہ السلام نے منع کر دیا اس بات سے کہ اس کو ایسے نہ کہو. بالکل. تو یہ مطلب یہ بہت بڑی بات ہے. بالکل. اچھا تو ہماری جو ہے وہ 17ویں روایت آ گئی ہے 17th, پھر تبریکی دلائل الامامہ سے. انشاءاللہ یہ جو 25 روایات ہیں ان میں سے ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ ہمارا اسی مطلب یہ تبریکی اس کتاب سے ہے, اور یہ جو سند ہے یہی وہ اصلی سند ہے جو جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اس موضوع پہ سب سے مضبوط سند ہے ان کے پاس, جس کے بارے میں پھر ہم انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ اس پہ تفصیل سے بیان کریں گے, جس سے ہماری ان 25 روایات کا ایک بڑا پورشن خود ہی ختم ہو جائے گا, جو ایک بڑا ختم ہو چکا اور آنے والا بھی ایک بڑا ختم ہو جائے گا. تو ابھی تک کے لیے اس رجالی بحث کو اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ یہ خشک بحث ہے, تو اس کو زیادہ نہیں کنٹینیو کرتے. ناظرین کو ایک فیلنگ تو آگئی ہوگی نا کہ ایک تھیم چل رہا ہے, اور اس پہ یہی ہے کہ تب ایسی چیز پہ آپ تواتر بنائیں گے. اگر یہ تواتر ہے اور یہ اگر آپ کا تواتر آپ کہتے ہیں یہ تواتر ہے, یہ ہمارے لیے ثابت ہے, تو آپ دیکھ لیں اگر آپ اس پہ اطمینان رکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ حضرت عمر میں کتنا بڑا ایک بہتان اینڈ سیریس ایلیگیشن ہے یہ. مطلب آپ یہ بہت بڑی ذات تھی, اور میں نے بھی ایک بہت گلٹ when I first left this belief, بہت گلٹی فیلنگ تھی میرے اندر کہ یار اتنے سال میں نے حضرت عمر پہ یہ سوچا اور اتنا برا مانا, اور یہ پورا معاملہ ہے. تو ایک it's a very sad moment کہ اور پھر غصہ بھی آتا ہے, نیچرل بات ہے, پھر غصہ بھی آتا ہے. اس لیے that's the reason why I'm coming out. اور میں نے انگلش میں بھی کتاب سلیم کا آپریشن کیا ہے. ہم نے لاسٹ ایئر فاطمے میں, آپ لوگ نے دیکھی بھی ہوگی اکبر بھائی اور مول بھائی, آپ لوگ نے ویڈیو لاسٹ ایئر کتاب سلیم پہ ہم نے جی پھر سکے جو ہمارے استاد سید علی کے ساتھ کی تھی. جی تو کتاب سلیم کا تو ہم نے آپریشن کیا تھا. تو اس لیے ہم بیسکلی میں آپ کھما تاکہ اس معاملے میں اصلاح کے اس دھوکے میں لوگ نہیں جائیں جس دھوکے پہ میں پہلے تھا. صحیح. اور بلکہ جو انگلش اسپیکنگ لوگ ہیں وہ ان کی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں کہ اس میں کتاب سلیم کے متعلق کئی ایڈیشنل پوائنٹس بتائے گئے تھے جو ہماری ویڈیوز میں نہیں بھی تھے. اور وہ اس کو بھی ہم لنک کر دیں گے. we can link that on this video, isn't it? انشاءاللہ. جی بالکل. So that's all from me. I hope کہ یہ لوگ کے لیے beneficial ہو for both Sunni Muslim generally. اور yeah, that's my closing comments. Inshallah next ہم یہ آپ کے next session بھی کریں گے inshallah, and we'll keep this continued. And that's my closing comments. مولانا بھائی اگر آپ کی کوئی closing comments ہے تو آپ لوگ دیں. جی ماوی بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے تاکہ ہم میں یہی کہوں گا کہ عبرت حاصل کریں اس گفتگو سے, اور یہ سبق لیں کہ یہ چیز ناممکن نہیں ہے. آپ کو ہر چیز کے اوپر آپ کا ایک بنیادی حق ہے کہ آپ تحقیق کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اس چیز کی طرف جو ہے وہ ہمیں کہا ہے کہ جب تمہاری طرف کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس چیز کی تحقیق کر لو. تو تحقیق کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ہم کسی چیز کے صحیح اور غلط کے غلط ہونے کو پہچان سکیں. میں امامیہ کو جو سن رہے ہوں گے میں ان سے اس چیز پہ یہی خطاب کروں گا اور یہی ان کو کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ ایک مرتبہ اس چیز پہ تحقیق کر کے دیکھیں گے, اور اگر یہ ایشو جیسا کہ آپ کو تحقیق کے ذریعے واضح ہو گیا کہ یہ نہیں ہے کوئی ایشو یا یہ ختم ہو گئی ہے یہ بات اور یہ اس واقعی کوئی حقیقت نہیں ہے, تو کتنا بڑا فرق محسوس ہوتا ہے. یہ رضا بھائی نے جیسے سٹارٹ میں بھی ذکر کیا کہ یہ بالکل چیزوں کو دیکھنے کا پرسپیکٹو ہی آپ کا چینج کر دیتا ہے. جی بالکل. جیسے رضا بھائی اس پہ مزید بھی بتا سکتے ہیں.
تو बेशक जी, बेशक बहुत नहीं, शुक्रिया मावे भाई, बहुत जो हर उम्र की जो खूबियां है, जो उनकी खिदमत है इस्लाम की, आप उसको फिर अप्रिशिएट कर सकते हैं. पहले आप बिल्कुल लोग ने जो भी खिदमत बतानी थी ना, मैंने कहा था इधर से ना जी, जुल्म था वाला मिसाल के तो आप लोग वो जो बनु उमैया, बनु अब्बास और यजीद की आप लोग, या उन लोग की आप लोग मुझे उनकी खिदमतें बताएं, बिल्कुल, तो मैं कहूंगा वो तो अहले बैत को शहीद किया है. Who हाँ, cares? जी, बिल्कुल, कुछ मैटर नहीं करता. हाँ. कोई मेरे लिए वो मल्टीप्लाई बाय जीरो है. जी, बिल्कुल, ऐसे ही है. और यही मामला फिर हज़रत उमर के साथ था, लेकिन जब वो चीज खत्म हुई तो वो फिर बंदा अप्रिशिएट करना शुरू कर देता है और चीजों को देखने, और यही वाहिद तरीका है तहकीक के जरिए. अगर अहले सुन्नत के लोग जो है वो तहकीक नहीं करेंगे और मिसाल के तौर पे इमामिया की कुछ जो हक बातें हैं उनको वो नहीं मानेंगे, तो मतलब कितनी एक अजीब सी बात हो जाएगी. तो सबका ही हक बनता है कि वो अपनी उमूर के मुतालिक जो है वो तहकीक करें और जाने. और बात इख्तितामी में वही करूंगा कि जो जिए वो दलील के साथ जिए और जो मरे वो दलील के साथ मरे. जी, बहुत शुक्रिया मावे भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर. और रज़ा रज़वी भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और इतना अच्छा इल्मी तहकीकी सेशन जो है वो आपकी और माविया भाई दोनों की मावनत के बगैर नहीं हो सकता था. तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं आखिर में कि अल्लाह ताला इसको हमारे जो शिया भाई हैं उनकी हिदायत का ज़रिया बनाए और वो इस मामले को नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ से भी कुछ समझने की कोशिश करें कि नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ के अंदर सहाबा के अंदर इतने इतने बड़े इख्तलाफात हुए. यानी आप ये सोचिए, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस बनु जुज़ैमा के जो बंदे कत्ल किए, उसके ऊपर सहाबा का आपस में इख्तलाफ हुआ. लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने जब सहाबा नबी अलैहिस्सलाम के पास वापस भी आए तो खालिद बिन वलीद के साथ ये नहीं किया कि उनको कह दिया हो कि आप काफिर हो गए और बनु जुज़ैमा वालों को कहा हो कि ये इसको अब टांग दो, ये अब तुम्हारे हाथ में. ना तो उन्होंने माजूल किया नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी समझ लीजिए कमांडरशिप से, ना और मामलात उनके हवाले से किए. यही मामला फिर नबी अलैहिस्सलाम का फॉलो किया हज़रत अली ने भी अपनी खिलाफत के दौर के अंदर भी. इन्हीं चीज़ों को बुनियाद बना के आपस के डिस्प्यूट्स के ऊपर, आपस में इवन कत्लो गारत गरी मुसलमानों की जो आपस में हज़रत उस्मान के मामले में भी, उन सब मामलात के ऊपर सहाबा ने भी यही मामला समझा कि आपस में उन्होंने अपनी जमीयत को जो है वो इस तरीके से पाश नहीं किया कि एक दूसरे को काफिर कहना शुरू कर दिया हो, या एक दूसरे को या सहाबा को आपस में एक दूसरे को काफिर कहना शुरू कर दिया हो. किसी सहाबी ने एक दूसरे को इस तरह से, ना खालिद बिन वलीद को किसी ने काफिर कहना शुरू किया कुछ लोगों के कत्ल के ऊपर, ना ही दूसरी तरफ हजरत अली को इस तरीके से मामला हुआ सहाबा की तरफ से आपस में. तो हमें उन चीज़ों से सीखने की ज़रूरत है, नबी इस्लाम की लाइफ से भी और सहाबा की भी और अहले बैत की लाइफ से भी, कि आज हम इन मामलात के ऊपर अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि आप तहकीक के ऊपर ये आपको ये कंफर्म हो गया है कि ये फिर भी आपने मानने के लिए तैयार नहीं है, तो कम से कम इस मेथड के ऊपर आ जाएं ताकि कोई इत्तेफाक की कोई राह निकल जाए. उस राह से फिर आपको मौला अली की राह नजर आएगी, यानी मौला अली की भी राह इस तरह नजर आएगी कि वो किस तरीके से नबी इस्लाम के बाद इन लोगों के साथ, जिन खुलफाए सलासा जिनको आप तान से लोग कहते हैं, उन खुलफाए राशिदीन के साथ किस तरीके से उन्होंने अपनी रिश्तेदारियां भी की, दोस्तियां मोहब्बतें, उन्हीं के शहरों में रहे, उनके पास रहे. मौला अली जिस वक्त तक मदीना रहा खुलफाए सलासा के दौर में, दारुल हुकूमत वहां से बाहर नहीं निकले, वहीं पे रहे, अपनी उनकी हुकूमतों के साथ ही उनकी सपोर्ट भी करते रहे, हर चीज करते रहे. तो इसी तरीके से अगर हम मुसलमान आपस में मिल के रहेंगे तो फिर ही फायदा है. तो नहीं तो यही मामला होगा कि बाबरी मस्जिद का मामला हो, या फिर और काफिर बाहर से इराक के ऊपर हमला करने आ रहे हों, या काफिर अफगानिस्तान पे हमला करने आ रहे हों, काफिर पाकिस्तान पे हमला करने आ रहे हों, तो वो फिर किसी जगह शिया एलिमेंट को यूज करेगा, कहीं सुन्नी एलिमेंट को यूज करेगा, और ये फिर आपको तबाह बर्बाद करेगा. आप छोटा सा मसला था बाबरी मस्जिद वाला, उसके अंदर शियों ने वो काम खराब किया मुसलमानों का केस में कि सुप्रीम कोर्ट को मुख्तलिफ चीजें लिख के भी और पब्लिकली भी चीजें करके कि ये हम भी इसमें पार्टी बन जाते हैं अलहदा से. वहां भी ये शिया सुन्नी फसाद करवाने की उस मामले में भी छोटा सा मामला था, हालांकि उस वक्त के हिसाब से. तो अगर हम इस तरह इन चीज़ों की वजह बुनियाद बना के अपने अंदर ग्रजेस पाल के करेंगे तो फिर वादत उम्मत जो है वो नहीं हो सकती. यानी आप ये सोचिए ना कि लाहौर के अंदर जो आगा जवाद नकवी साहब हैं, अल्लाह उनको भी हिदायत दे इस मामले के ऊपर, कि अगर वो वादत उम्मत का परचम लहराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बुलाते हैं शिया सुन्नी को, तो ये जो इस तरह की जो डीप रूटेड इश्यूज हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ही सहाबा की तकफीर का रास्ता निकलता है, या आपस में उम्मत की वादत कटती है, तो आप क्यों ना उन चीज़ों को अपने रिजाल के माहिरीन के ज़रिए से ही उनकी
جڑیں کاٹنے کی کوشش کریں، جیسے معاویہ بھائی نے آج کی یا رضا رضوی بھائی نے اس حوالے سے کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دی کہ وہ شیعت کی اس چہرے سے نکل کے اصلی شیعت کی طرف، یعنی جو کہ قرآن و سنت کا منہج ہے، اہل بیت کا طریقہ ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے، اس پہ انہوں نے آنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے ساتھ ہی شیعہ سنی کو مل کے رہنے والا، اور جو ہماری کامن چیزیں ہیں اس کے اوپر واپس آنے والا، اور قرآن و سنت کو تھام کے کافروں کا مقابلہ کرنے والا بنائے. تو بہت شکریہ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ عالم الصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.